أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. سورۃ الانشقاق. انشقاق کا لفظی معنی ہے پھٹ جانا، کھل جانا. سورۃ الانشقاق، سورۃ الانفطار اور اس سے پیچھے سورۃ التکویر، ان صورتوں میں قیامت کے احوال بیان ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن اور اس کے بعد کیا ہوگا. وہ یقینی واقعہ جو ہم سب کو پیش آنے والا ہے، اس کا حال تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. تو اس کا آغاز آسمان کے پھٹنے سے ہوگا. اس صورت میں 1 رکوع ہے، 25 آیات ہیں، 107 کلمات ہیں اور 403 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. انشقت مؤنث ہے کیونکہ السماء مؤنث ہے. اردو میں لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ جب آسمان پھٹ جائے گی. لیکن اردو میں چونکہ آسمان مذکر ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ اردو محاورے کے اعتبار سے پھٹ جائے گا کرتے ہیں. جب آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. آسمان کے پھٹنے کا ذکر سورۃ الفرقان میں بھی آتا ہے. یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. اور ایک اور جگہ بھی وفتحت السماء فکانت ابوابا. سورۃ الرحمن میں آتا ہے فاذا انشقت السماء فکانت وردۃ کالدہان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اس کے فوراً بعد آتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. وہ لوگوں کے حساب کتاب کا دن ہوگا. اور پھر اگر ہم آسمان پر غور کریں تو آسمان کوئی معمولی چیز نہیں، کوئی چھوٹی سی چیز نہیں. آسمان ایک بھی نہیں، 7 آسمانوں کا ذکر آتا ہے، اور سبعاً شدادہ کا لفظ آتا ہے کہ مضبوط آسمان ہے. لیکن اس مضبوطی اور اس بڑائی کے باوجود ان کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اور وہ سنے گا اپنے رب کے لیے، اور حق یہی ہے کہ وہ ایسا کرے. آسمان کی جب تخلیق ہوئی تھی تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ کیا تھا؟ دھواں تھا. فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا. پھر اللہ نے آسمان اور زمین سے کہا کہ آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے. قالتا اطینا طائعین، کہ ہم آتے ہیں اطاعت گزار بن کر. تو آسمان نے اپنی ابتدا یا آغاز اور اپنی تخلیق کے آغاز میں بھی کیا کیا تھا؟ اللہ کی اطاعت کی تھی. اور اسی طرح اپنی انتہا میں بھی کیا کرے گا؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اپنے رب کی بات سنے گا. اذنہ کا لفظ جو ہے حمزہ ذال نون، اسی سے اذن کا لفظ آتا ہے کان، اور اسی سے آذان کا لفظ آتا ہے، اور اسی سے اذنہ آتا ہے جس کا صلہ لام ہو. تو اذنہ لے کا مطلب اجازت دینے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے سورۃ توبہ میں آتا ہے
عف اللہ عنک لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی. اور اسی سے اذن لے کا معنی ہوتا ہے کان لگانا، غور سے سننا، توجہ کرنا. تو یہاں آسمان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، آسمان اپنے رب کا حکم غور سے سنے گا، اور صرف سنے گا نہیں بلکہ سن کر مان بھی جائے گا. یعنی اس میں صرف سننا نہیں ہوتا بلکہ سن کر اسے سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنا. ورنہ تو یہی کافی تھا کہ وہ آسمان اپنے رب کا حکم سن لے گا، وَسَمِعَتْ لِرَبِّهَا بات ہو جاتی. لیکن سمع میں صرف سننا ہوتا ہے، اور اذن لی میں صرف سننا نہیں، توجہ سے سننا اور پھر سمجھ کے سننا، اور پھر جو کہا جا رہا ہے وہ کرنا بھی. سمع میں تو ہم بازو کا جی جی کر دیتے ہیں، کرتے کراتے کچھ نہیں. لیکن اذن لی میں کیا ہے؟ پورے دل کی آمادگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سن کے پھر جیسے حکم ملے گا ویسے ہی کر لے گا. اب یہ کس چیز کا حکم مل رہا ہے؟ ذرا سوچئے کس چیز کا حکم مل رہا ہے؟ پھٹ جاؤ، پھٹ جاؤ، ٹوٹ جاؤ. اور وہ کیا کرے گا؟ پھٹ جائے گا. اتنی بڑی چیز سبعا شدادا، جب اس کو حکم ملے گا کہ پھٹ جاؤ تو پھٹ جائے گا. کسی بھی چیز کا پھٹنا اور ٹوٹنا اور ختم ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ تو اپنے وجود کو کھو دینا ہے، اپنے آپ کو ختم کر دینا ہے. تو آسمان کی اطاعت دیکھیں جو اتنی بڑائی کے باوجود اللہ کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. پہاڑوں کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یہ قرآن ان پہ نازل ہو تو خاشعاً متصدعاً ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جھک جائے، دب جائے، بیٹھ جائے. اور یہاں آسمان جب حکم ملے گا ختم ہو جاؤ، ختم، دیر ہی نہیں لگائے گا، کوئی اکڑ نہیں، کچھ نہیں. وحقت، اور حق یہی ہے. اب حقت کا لفظ جو ہے نا حق سے ہے، اور حق کا مطلب ہوتا ہے وہ بات جو تجربے اور مشاہدے کے بعد سچ اور درست ثابت ہو، حقیقت اور سچائی کے لیے آتا ہے. اور حقت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے حق یہی ہے، اس کے لیے یہی بات درست ہے کہ وہ ایسا ہی کرے، یا یہ کہ اس پر یہ واجب کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرے اور وہ اپنے اس فرض کو پورا کر دے گا. اللہ نے حق تو ہم پر بھی ہی رکھا نا کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں اور ٹوٹ جائیں اس کے لیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں. لیکن آسمان اپنے رب کا فرما بردار ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی. اور مد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لمبائی کے رخ پھیلانا، لمبائی کے رخ کسی چیز کو لمبا کرنا، طول دینا. اور زمین بھی مؤنث. اور جب زمین کھینچ دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی. عربوں میں چمڑے کو پھیلانے کے لیے لفظ آتا ہے. زمین کا پھیلانا یعنی بالکل ہموار، پلین اور سیدھی ہو جائے گی. اس وقت تو زمین پر پہاڑ بھی ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں عمارتیں ہیں، کہیں ٹیلے ہیں، کہیں ریت ہے، کہیں کچھ ہے، بہت کچھ ہے. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سب چیزوں کو برابر کر دیا جائے گا. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی چوٹ سے پہاڑ اور زمین کو ریزہ ریزہ کر کے واپس سیدھا پھیلا دیا جائے. اس کی ساری سلوٹیں نکال دی جائیں گی. چمڑے کو یا چادر کو یا شیٹ کو جب پھیلایا جاتا ہے تو کیسے پھیلایا جاتا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ اسٹریٹن کیسے کرتے ہیں؟ اسٹریچ کرتے ہیں، اس کو کھینچتے. جیسے آپ اپنا بستر بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چادر کو کھینچ کے سلوٹیں نکالتے ہیں تاکہ اونچ نیچ ساری اس کی ختم، اور پھر ہاتھ سے اس کو بالکل سیدھا برابر کر دیتے ہیں. یہی کیفیت ہے مدت کی. جیسے ایک روٹی بیل کے آٹے کے سارے بل نکال کے اسٹریٹ کر دی جاتی ہے، تو بالکل اسی طرح زمین بھی بالکل سیدھی ہو جائے گی، پھیل جائے گی. اور اس میں وسعت کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ لمبا کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے نا، یعنی صرف پھیلانے میں نہیں بلکہ اس کو لمبا کرنے. تو کس لیے پھیلا دی جائے گی؟ تاکہ سارے لوگ اس پر سیدھے کھڑے ہو سکیں، کیونکہ اس دن اللہ سب کو جمع کرے گا. حدیث میں آتا ہے یجمع اللہ تعالی یوم القیامت الاولین والآخرین، اللہ قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع کرے گا فی صعید واحد، ایک ہی میدان میں. فیسمعہم الداعی، تو وہ سنوائے گا ان کو پکارنے والے کی پکار. اب آپ سوچئے کسی بہت بڑے اسٹیڈیم کا نقشہ ذہن میں لائیے، کیونکہ دنیا میں زیادہ لوگ ایک جگہ پر ایسی جگہ پر ہی نظر آتے ہیں، یا جہاں باکسنگ ہو رہی ہوتی تو آس پاس لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے. تو اس چھوٹے سے سین کو آپ پوری زمین پہ پھیلا دیں، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت زمین جو ہے نا وہ گول ہے. اگر اوپر کے کچھ لوگ کھڑے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ پچھلی طرف والے نظر نہیں آتے. جیسے کہ انڈے کے اوپر اگر آپ ایک طرف ایک چیز رکھے تو دوسری طرف نظر نہیں آتی ہے.
لیکن اس دن کیا ہوگا، وہ سب اسٹریچ کر کے سیدھی کر دی جائے. اس کو آپ یوں سمجھے کہ جیسے اگر آپ کبھی کسی بال کو پھاڑے تو پہلے وہ اس کا سائز چھوٹا لگتا ہے، لیکن پھٹ کے تو اس کو سیدھا اسپریڈ کرے تو لمبا ہو جاتا ہے. تو زمین بھی اسی طرح سیدھی پھیل جائے گی، اور صرف اتنی جگہ ہوگی کہ جس میں سب لوگ کھڑے ہو سکے. کتنی بھری ہوئی ہوگی، اولین اور آخرین اس میں ہوں گے، اور حد نگاہ تک صرف لوگ ہی لوگ ہوں گے. اور اس وقت ان سب کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایک پکار کو سارے بیک وقت سن سکیں گے. کیا حال ہوگا نا اس وقت، کیا نقشہ ہوگا. اور ہم کہاں ہوں گے؟ اب بھی اگر آپ حج عمرے پہ جائیں تو اس وقت لوگوں کا تھوڑا کراؤڈ ہوتا ہے تو اپنا آپ اتنا چھوٹا لگتا ہے، اتنا چھوٹا لگتا ہے کہ جیسے کوئی شے ہی نہیں. اپنے گھروں میں تو ہم سب بڑے ہیں نا، لیکن وہاں کیا ہے، کوئی ہستی نظر نہیں آتی انسان. اور یہ تو ہر سال چند 1 لاکھ لوگ ہوتے ہیں. کہاں یہ کہ پوری دنیا کے لوگ ایک جگہ ایک وقت پہ بھی اکٹھے ہیں. اور پھر ایک وقت کیا، یا تو نسلوں پہ نسلیں گزر چکی ہیں، سارے کے سارے جب ایک میدان میں ہوں گے اور کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، کوئی پہچانے گا نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا، اکیلے جان تن تنہا، کون پوچھے گا، کون کام آئے گا، کون بچائے گا، کون چھڑائے گا؟ صرف اللہ کی ذات. اور اس وقت وہ چیزیں پاس ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری طرف رحمت کی نظر کرے، اور اس کی فکر ہونی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ زمین پھیلا دی جائے گی اور وسیع کر دی جائے گی، نہ اس پہ بلندی ہوگی نہ پستی ہوگی، سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے تیار ہوں گے. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور ڈال دے گی جو اس کے اندر ہے، یعنی نکال پھینکے گی زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے. یعنی جب زمین کو توڑا جائے گا، کوٹا جائے گا، تو اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارا باہر آ جائے گا. کیا کیا ہے اس کے اندر؟ مردے ہیں، انسانوں کے، حیوانوں کے، ہر قسم کی چیزیں. اسی طرح مختلف طرح کی معدنیات ہیں، گیسز ہیں، پیٹرول ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سارا ما فیہا. ابھی کون سا ہم زمین کی ساری تہیں کھول بیٹھیں گے میں پتا ہو کہ ما فیہا کیا ہے. اب تو ابھی صرف اپنی ٹرمز میں بات کرتے ہیں جتنا ہم جانتے ہیں. ما فیہا، جو بھی اس کے اندر سب باہر آ جائے گا. وہ تخلت، اور بالکل خالی ہو جائے گی. تخلت کا لفظ جو ہے نا، خے لام واو سے، خلو، خلا بھی اسی سے ہے. خلا خالی مکان کو کہتے ہیں نا، زمین اور آسمان کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو خلا کہتے ہیں. تو تخلت یعنی ایمپٹی ہو جائے گی، بالکل کچھ بھی نہیں رہے گا اس میں. انسان بھی باہر نکل آئیں گے، اور سونے کے ڈھیر بھی، اور باقی بھی جو سب کچھ نکل کے صاف ستھری ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ اپنے رب کی بات مانے گی. وہ بھی اطاعت گزار ہے، وہ بھی اپنی تخلیق کے آغاز میں جب اللہ نے اسے کہا تھا آؤ بنو تو وہ بن گئی، اور جب کہے گا کہ اب تم خالی کر دو، سیدھی ہو جاؤ، سب کو اوپر اپنے سمیٹ لو، تو وہ ایسا کر لے گی. جو حکم ملے گا اس کو مان جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جب یہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں نا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، تو ذرا اپنا ہم مقابلہ کریں کہ اللہ کی آیات اور قرآن مجید سن کر ہمارے کان کہاں ہوتے ہیں. قرآن اللہ ہی کا کلام ہے نا، کسی انسان کی بات تو نہیں ہے. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے یا ایھا الانسان، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، ہمارے کان کدھر لگے ہوتے ہیں؟ کتنا سنتے ہیں ہم، کتنی توجہ کرتے ہیں، کتنا دھیان دیتے ہیں، کتنا غور کرتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو آمادہ پاتے ہیں. آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، اور زمین کے مقابلے میں بھی کیا ہے ہم؟ زمین اطاعت گزار ہے، اور اس پہ چلنے والا انسان اکڑ رہا ہے، اور وہ اللہ کی بات دھیان سے نہیں سنتا. کبھی بھی قرآن سنتے وقت یا پڑھتے وقت دھیان نہ لگے ادھر تو سوچا کریں کہ باقی ساری مخلوق تو اللہ کی بات توجہ سے سنتی ہے، اور میرا کیا حال ہے، میں کہاں ہوں. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور حق یہی ہے، اس پر لازم یہی کہ وہ ایسا کرے. تو کیا ہم پر حق نہیں ہے رب کا؟ ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ ہمارے اوپر تو زیادہ نعمتیں ہیں، زیادہ احسانات ہیں، ہمارے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم رب کی بات سنیں. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. یا ایھا الانسان، اے انسان، اور انسان سے مراد یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا پھر جن سے انسان یعنی عام انسان. انکا، بے شک تو، کادحن، محنت کرنے والا ہے. کادحن کا لفظ جو ہے یہ قدحن سے ہے، کاف دال ہا، کسی چیز کے حصول اور اس کے پانے میں محنت اور مشقت اٹھانا، یعنی کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے محنت مشقت اٹھانا، یا محنت کی تکلیف اٹھانا، رنج سہنا، تکلیف سہ سہ کے اور مشقت کر کر کے کام کرنا. انکا کادحن، بے شک تو تکلیفیں اٹھانے والا ہے، محنت کرنے والا ہے. اور کاف دال سے عربی میں جو بھی مادے بنتے ہیں ان کے اندر محنت، مشقت اور خاص طور پر کوشش کا مفہوم پایا جاتا ہے.
جیسے رد و قد پڑھا ہوگا آپ نے، یعنی کوشش کا مفہوم یا محنت کا مفہوم. اسی طرح قدح کا لفظ جو ہے جسم کو زور سے رگڑنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے خارش ہوتی ہے نا تو زور سے رگڑا جاتا ہے، اس کے لیے بھی آتا ہے. یعنی کسی بھی چیز میں جہاں زور لگتا ہے، کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا رگڑائی کرنا، اسکربنگ کرنا، یہ ساری چیزیں کیا مانگتی ہیں؟ کسی بھی چیز کو جب آپ رگڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایکسٹرا ایفرٹ لگاتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. تو انک کادح، بے شک تو محنتیں کرنے والا، کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے پیدا ہی مشقت میں کیا ہے. تو انسان ڈے 1 سے دنیا میں آنے کے لیے پہلے تو محنت کرتا ہے ماں کے پیٹ سے، پھر آنے کے بعد آپ دیکھیے صرف بچے کو جو پہلی دفعہ دودھ پلایا جاتا ہے تو اس میں آپ اس کی مشقت دیکھیں. اگر آپ نے یہ تجربہ کیا ہو یا دیکھا ہو کبھی کس قدر مشقت سے وہ دودھ پینا سیکھتا ہے، اور پیا نہیں جاتا پھر روتا ہے، یعنی وہ مشقت شروع ہو جاتی. پھر اس کے بعد ایک ایک سٹیپ اس کا بامشقت ہے، اس کا اٹھ کے بیٹھنا، اس کا چلنا، کتنی دفعہ گرتا. کبھی آپ بچے کو چلتا تو دیکھیں، یعنی کتنا کمزور ہوتا ہے، 2 قدم اٹھاتا ہے پھر دڑام گرتا ہے، پھر چلتا ہے پھر گرتا ہے، پھر چلتا ہے پھر گرتا ہے. بولنے میں آپ دیکھیں کتنی ایفرٹ لگاتا ہے، لکھنے کا جب شروع کرتا ہے تو کتنی مشقت ہوتی ہے. یعنی کون سا کام ہے جو آسانی سے ہوتا ہو؟ ہر کام میں مشکل ہوتی ہے. قادح الی ربک، لیکن ہر کام اور ہر کوشش کے بعد پہنچنا رب کی طرف ہی ہے. الی ربک، تمہاری ساری ایفرٹس تمہیں ہر دن اپنے رب کی طرف لے جا رہی ہیں. اب انسان جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک نیک ہے ایک بد ہے. جو نیک انسان ہے اس کی ہر کوشش اچھی نیت کے ساتھ اسے کس طرف لے جا رہی ہے؟ رب کی رضا کی طرف لے جا رہی ہے. اور ایک بہکے ہوئے انسان کی کوششیں اور ایک ایم لیس انسان کی کوششیں کیسی کوششیں ہوتی ہیں؟ بے مقصد، بیکار قسم کی. کر دونوں ہی محنت رہے یا نہیں؟ کیا دنیا کے لیے کام کرنے والے محنت نہیں کرتے بلکہ زیادہ کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے فوری نتائج انہیں چاہیے ہوتے ہیں نا، اس لیے زیادہ محنت ہوتی ہے. آخرت کے لیے کام کرنے والوں کی تو منزل ابھی بڑی دور ہے نا، بہت پیچھے ہے، اس لیے وہ ان کے کام بھی ڈھیلے ڈھیلے ہوتے ہیں سستی کے مارے. کبھی دل چاہا تو کر لیا، نہیں تو نہ صحیح، وہ تو ابھی دیکھی جائے گی جب آئے گی. تو یہ جو قادح کا لفظ ہے اس میں سخت محنت، مشقت، اور اس میں ہر طرح کے کاموں کے لیے جو انسان محنت کرتا ہے اس کا ذکر ہے. یعنی زندگی کا یہ سفر پیدائش سے موت تک کا دراصل کیا ہے؟ محنت بھرا سفر ہے، مشقتوں والا سفر ہے، آسان نہیں ہے. اور ہر دن ہمیں کس کے قریب کر رہا ہے؟ اپنے رب کے قریب کر رہا ہے. اور قادحن کے بعد قدحن کا لفظ کیا بتاتا ہے؟ بہت زیادہ محنت مشقت کرنا. اور پھر کیا ہوگا؟ فملاقی، پھر تم اس سے جا ملو گے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، سورۃ النجم میں آتا ہے. اور تیرے رب ہی کی طرف جا کے رکنا ہے. کچھ بھی کر لو، جتنی بھی محنت کر لو، جانا اپنے رب ہی کے پاس ہے. سورۃ الغاشیہ میں آتا ہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، واپسی ہمارے ہی پاس ہے، پھر ہماری ذمہ حساب بھی ہم ہی لیں گے. اور یہ کب ہو جاتا ہے؟ موت کے ساتھ ہی. اسی لیے نیک انسان جب محنت کرتے، کوشش کرتے دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو موت کے فرشتے آ کے کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، واپس چلو اپنے رب کی طرف. یہی معنی ہے یہاں قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. اگر نیک ہوئے ارجعی راضیتا مرضیہ، اور اگر بد ہو تو بھی بھاگ کے تو کہیں نہیں جا سکتے، جانا تو وہی ہے. کون بھاگ سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے یا اللہ میں نے اتنی محنت سے دنیا بنائی ہے، مجھے کچھ دن اور رہنے دو. کتنی مشقتوں سے انسان چھوٹی چھوٹی چیز اکٹھی کرتا ہے. جیسے ایک چڑیا آشیانہ بناتی ہے نا، تو تنکا جمع کر کے انسان آشیانہ بناتا ہے. زندگی بھر کی پونجی اکٹھی کر کے گھر بناتا ہے، اور ایک ایک چیز لگاتا ہے، ایک ایک کیل ٹونکنے میں مشقت ہے. لیکن انسان یہ سب کچھ کر لیتا ہے تو موت کا فرشتہ بھی پہنچ جاتا ہے پیچھے ہی، وہ بھی انتظار میں لگا ہوتا ہے. اس وقت اگر انسان یہ کہے کہ میں نے اتنا کچھ بنایا ہے، میں تھوڑے دن تو مزے کر لوں، ابھی تو میری ریٹائرمنٹ شروع ہوئی ہے، ابھی تو آرام کے دن شروع ہے، ابھی تو مجھے انجوائے کرنا تھا. اور انسان ذہنی طور پر بھی تیار نہیں ہوتا جانے کے لیے. ابھی تو مجھے اتنا لائف کا ایکسپیرینس ہوا ہے، اب تو مجھے سمجھ آئی ہے زندگی گزارنی کیسے. لیکن ایک بڑا وقت لگتا ہے انسان کو یہ سمجھنے میں کہ کیسے زندہ رہنا ہے، کھانا کیسے، سونا کیسے، کون سا کام کیسے کرنا ہے، بہتر سے بہترین زندگی کیسے ہو سکتی. چاہے کوئی ان پڑھ ہو، جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہو، ہر شخص کو تجربہ بہت کچھ سکھاتا ہے. جب اس کی زندگی کا ایک لمبا وقت گزر چکا ہوتا ہے، تجربہ اس کو مل جاتا ہے، تو رخصتی کا وقت آ جاتا ہے. الی ربک یومئذ المساق، آج تیرے رب کی طرف روانگی کا وقت ہے.
سارے منصوبے درے رہ جاتے. آج صبح ایک بچی نے فون کیا پاکستان سے مجھے، بہت ایسے آواز اس کی وہ ہو رہی تھی غم والی. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ میں نہیں جانتی اس کو لیکن بہرحال الہدا میں پڑھی ہے. تو کہتے ہاں بس وہ آپ میرے لیے کچھ کریں. میں نے کہا کیا؟ آپ میرے گھر میں کوئی کلاس وغیرہ شروع کرا دیں. میں نے کہا وہاں جو لوگ ہیں تو آپ ان سے بات کریں، وہ آپ کی مدد کریں گے. تو میں نے کہا کہ آپ چلی جائیں، آپ گھر میں کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. ان کا اچھا. کہتی پچھلے سال ذوالحج میں ہماری شادی ہوئی ہے، ذوالحج میں، اور اس سال ہم دونوں حج پہ جا رہے تھے اور بالکل تیاری تھی ہماری، نکلنے والے تھے. رات کو 1 بجے ہارٹ اٹیک ہوا اور میرے سامنے اسی جگہ ان کی بیڈ پہ ڈیتھ ہو گئی اور میں کچھ نہیں کر سکی. صرف 1 سال شادی کے بعد. حج کے سارے سفر تیار ہیں، سب کچھ تیار. ایسے میرا دل پکڑا کہ میں نے کہا کہ کس کے پاس مہلت ہے؟ کون کہتا ہے کہ میں کل تک جیوں گا؟ کیا اس انسان کا اور اس کے پیچھے بیوی کا، یعنی کہ اب وہ عدت کی خاطر وہ اپنے گھر میں ہے، وہ الہدا تک نہیں جا سکتی، اور حج پہ جانا تو بہت دور کی بات. کوئی پتہ نہیں کون سی چیز آپ کو کب کس وقت کہاں روک دے، کہاں آپ پکڑے جائیں، کہاں روکے جائیں، کیا کیا یادیں بعد میں باقی رہ جائیں، کوئی بھی نہیں جانتا. تو موت تو کسی لمحے آ سکتی، کسی پر بھی آ سکتی. نہیں پتہ یہاں بیٹھے ہیں تو اٹھ سکتے ہیں کہ نہیں اٹھ سکتے، کوئی نہیں جانتا. تو موت کے ساتھ بھی جانا ہے، اور پھر وہ بڑا دن تو ہے ہی، اس میں بھی جانا ہے. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. کیا خبر تم کو، کیا چیز بتائے تم کو، شاید کہ قیامت قریب ہی آ لگی ہو. اس کا بھی انجام رب ہی کی طرف. الى ربك منتهاها. اور پھر انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی، آنے ہی والی ہے. کیوں بھولے رہتے ہو؟ تو جانا تو تمہیں ہر حال میں ادھر ہی ہے. پھر اپنی نیت سوچ ٹھیک کرو، کوششوں کی ڈائریکشن ٹھیک کرو، جو کرنے کے کام ہے انہیں کرو، اپنی پرائرٹیز کو متعین کرو، اور اس کو بھولو نہ، اسے اگنور نہ کرو، اسے پس پش نہ ڈالو، اسے کل پہ مت چھوڑو. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. یہ جو فا ہوتی ہے نا، فا کا مطلب ہوتا ہے تو، یعنی تھوڑے ہی عرصے بعد، جلد ہی. ایک ہوتا ہے سما، اس کا معنی بھی آپ پھر کرتے ہیں، اور کبھی فا آتا ہے کبھی سما آتا ہے، اور پھر آپ کبھی پھر ترجمہ کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ دونوں کا ترجمہ پھر ہے. اردو میں تو پھر ہی رہے گا، سمجھ نہیں آئے گی فرق کی. لیکن عربی میں کیا ہے، سما کا مطلب ہے کچھ دیر کے بعد بھی یہ کام ہو سکتا ہے. اور فا جو ہے پھر، اس میں دیر نہیں ہوتی، یعنی سما میں تاخیر ہوتی ہے، تراخی زمان کے لیے ہوتا ہے. لیکن فا جو ہوتا ہے نا، اس میں سما کے مقابلے میں ٹائم کم ہوتا ہے. فملاقیہ، پھر اس سے ملنے والے ہو تم. اب دیکھیے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے قیامت بہت دور ہے. یہ ایک حقیقت ہے. میرے سمیت، میں آپ کو تو کچھ نہیں کہتی، لیکن میں جب سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے ابھی بہت دور ہے. یعنی میرے جو تخیل جیسے کام کرتا ہے نا، یہ نہیں لگتا کہ بس تھوڑے دن کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم پتہ کس طرح سوچتے ہیں. ہم سوچتے ہیں اچھا اگر ہم مرے بھی تو پھر بھی قیامت پتہ نہیں 1000 سال بعد آئے گی، یا حضرت نوح علیہ السلام کے حضرت آدم سے لے کے اب تک لوگ مرے ابھی تک تو نہیں آئی، تو اتنے 1000 سال گزرے، کیا پتہ ہماری موت کے بعد بھی 1000 سال گزر جائیں تو پھر آئے گی. تو پھر ابھی تو ذرا دور ہی ہے نا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اٹھنے کے بعد جو سویا ہوا وقت ہے وہ کتنا لگتا ہے؟ وہ وقت تو یوں نکل جاتا ہے، یعنی وہ ایک لمحہ ہی ہے، کیونکہ آپ نے تو اس میں کچھ نہیں کیا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ کیا ہو. اور اس کو آپ قرآن مجید سے مزید سمجھ سکتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو 100 سال تک فوت ہوا رہا تھا، جس کا وہ گدھا جو تھا وہ بھی ساتھ تھا، اور جب ایک بستی کے پاس سے بھی گزرا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اٹھائے گا، تو اللہ نے اس کو بھی مار دیا. اور پھر اماتہ میں عام 100 سال تک مارے رکھا، پھر اس کو اٹھایا اور اس کے سامنے اس کے گدھے کی ہڈیاں جوڑی اور اس پر گوشت چڑھا کے اس کو صحیح سلامت کیا، اور پھر اس سے پوچھا کم لبستہ، کتنے دن تم یہاں رہے ہو؟ قال لبست یومن او بعد یوم. 100 سال کے بعد مر کے اٹھنے والا کہتا ہے یومن او بعد یوم. اچھا اصحاب کہف جو 300 سال تک، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 وَازْدَادُوا 9، 300 سال تو قرآن بتاتا ہے اس سے زیادہ ہی تھا. 300 سال سونے کے بعد جب وہ اٹھے تھے تو بتائیے انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کتنی دیر سوئے ہم. تو یہ یاد رکھیں کہ جب ہماری موت آ جائے گی نا، تو اس کے بعد سے قیامت تک کا وقفہ جو ہے نا، وہ بس ایسے ہی ہے کہ انسان کہے گا اچھا کتنی دیر ہوئی ہے مرے، اور اس کے مقابلے میں یہ زندگی جو گزر گئی ہے تو ویسے ہی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہے. تو پھر جلدی ملاقات ہے نا، جس کا ہم سوچتے نہیں، تو جلدی آ جائے گی. مرنے کے بعد تو ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا. ابھی جو اتنے سال گزارے کہاں پتہ چلا، نکالے ان کو، کہاں ہے، سب کھو گیا، سب نکل چکا ہے، ہاتھ سے جا چکا، بہہ چکا ہے.
فملاقی، جلد ملنے والے اس سے. تو جب ملاقات کرنی ہے تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ تیاری، اس کی فکر، اس کی طرف دھیان، اور اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس تیاری سے زیادہ اہم ہمیں کس کس چیز کی تیاری لگتی؟ اس سے اہم کئی چیزوں کی تیاریاں ہمیں لگتی اور اس کو ہم پیچھے ڈالے رکھتے ہیں. فملاقی ہی، تو تم اس کو مل کر رہو گے، ملنے ہی والے ہو، کم ہی وقت رہ گیا ہے. یہ جو قدح ہے نا، اس کو آپ یوں سمجھے سے روز کے کام. سویرے اٹھتے ہیں آپ، ایک مشقت، ایک دوڑ میں لگ جاتے ہیں، یہ کر لو یہ کر لو، یہ ایک کے بعد ایک کام کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں نا، یہی قدح ہوتی. اور پھر کیا ہوتا ہے، اسی طرح کا ایک دن طلوع ہوتا ہے جب انسان کی شام نہیں ہوتی. یہ شام ہوتی ہے تو سویر نہیں ہوتی. دیکھیں، قدح کا معنی ہوتا ہے کسی کام کا زور لگا کے رگڑ کے کرنا، جیسے اسکرب کرنا. اور جب آپ خوب گھر کی صفائی کرتے ہیں تو آپ کیا بولتے ہیں، کیا کیا میں نے آج؟ خوب رگڑائی کی. وہ کس چیز کی؟ سبھی چیزوں کی رگڑائی ہوئی آج، کہتے ہیں نا جب آپ زور لگاتے. اسی طرح علم میں اگر مینٹل آپ ایفرٹ کو لیں تو ہر روز جو آپ پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں کہ اس سے دماغ کے پردے صاف نہیں ہوتے، روشن نہیں ہوتے، زنگ اترتے نہیں اور رگڑائی نہیں ہوتی. علم جو ہے وہ انسان کو اتنا رگڑتا ہے کہ انسان چمک چمک کے چمکنے لگتا ہے. پھر یعنی وہ آئینہ جو ہے نا، آئینہ دل، اس کی بھی روز رگڑائی ہوتی ہے. اور وہ آئینہ دل پھر اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے دبے بھی نظر آنے لگتے ہیں. ذرا سی گرد پڑ دے تو نظر آنے لگتی ہے انسان کو. تو ہر انسان جو بھی کوشش کر رہا ہے اس کوشش کے ساتھ اپنے رب کی طرف جانے والا ہے. اب یہ تو زندگی کا ایک حصہ تھا. اب اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر تو یہ کوشش جاری رہی تو رب سے ملاقات تک ایک اچھے حال میں زندگی گزر. اور اگر اس کوشش کو بند کر دیا تو یہ یاد رکھیں کہ ان القلوب تصدع، یہ دل بہت جلد ان پہ گرد و غبار پڑ جاتا ہے، بہت جلد اس کے اوپر میل آ جاتی ہے. ہر انسان کوشش اور مشقت میں ہے، خواہ کوئی غریب ہے، خواہ کوئی امیر ہے، خواہ کوئی بادشاہ ہے، خواہ کوئی فقیر ہے. ہر انسان قدح ہے. یا ایھا الانسان، اسی لیے میں نے کہا نا الانسان جن سے انسان، یعنی سب انسانوں کی بات ہے. اور ہر انسان کی کوششیں جو ہیں وہ آگے جا کر دیکھنی ہے اس کو. کوئی کسی بھی حال میں ہے، کوئی گھر میں بیٹھی عورت تو بھی اس کی اپنی ایک مشقت ہے، کوئی باہر کام کرنے نکلی تو اس کی اپنی مشقت ہے. بچے ہیں تو ان سے پوچھے، وہ کہیں گے ہم سے زیادہ زندگی کسی کی دوبر ہے ہی نہیں کہ ہمیں اتنا ہوم ورک ملتا ہے اور اتنا پڑھائی کرنی پڑتی ہے اور ہر ایک کا ہمارے اوپر پریشر ہے. خواتین کو دیکھیں تو ان کے اپنے پریشرز ہیں، مردوں کو دیکھیں تو ان کے اپنے ہیں. امیروں کی مجلس میں بیٹھ کے دیکھیں تو وہ آپ کو ایسے ایسے مسئلے بتائیں گے کہ آپ پریشان ہو کے اٹھیں. غریبوں کی مجلس میں بیٹھیں تو وہاں آپ کو ایک اور دنیا نظر آئے گی. علم والوں کی، پڑھنے لکھنے والوں کے پاس بیٹھے تو ان کی اپنی مشقتیں ہیں، ان پڑھوں کے پاس بیٹھے تو ان کے اپنے رونے ہیں. ہر انسان قدح کی حالت میں ہے. اور اسی قدح میں نا رنج سہ سہ کے جانے والا، مشقتیں کر کر کے جانے والا. بتانا یہ مقصود ہے کہ زندگی کا یہ سفر پر مشقت ہے. اب چوائس تمہاری یہ ہے کہ اس پر مشقت سفر کو آخرت کے نقطہ نظر سے کر کے، اللہ کی خاطر کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لو. اب ملاقات جب ہوگی تو ہوگا کیا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اب نامہ اعمال دیا جائے گا سب کو، جو کوششیں کی، جو قدحن قادحن قدح کیا، اب وہ ہاتھوں میں دے دیا جائے گا، وہ سامنے آ جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو لیکن وہ جو دیا گیا اپنی کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں، یعنی نیک اعمال اس کے زیادہ ہو گئے، اس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس ان قریب وہ حساب لیا جائے گا، حساب آسان، اس کا حساب آسان ہوگا. حساب لینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ الیہ یرجع الامر کلہ، سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. وَإِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. تو یہاں فاعل کا ذکر نہیں ہے کہ کون لے گا، لیکن اٹس انڈرسٹوڈ کہ اللہ سبحانہ وتعالی لیں گے. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب آسان ہوگا. اور آسان حساب کیا ہے؟ کہ مومن کا اعمال نامہ پیش ہوگا، غلطیاں سامنے لائی جائیں گی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کرم سے اس کو معاف کر دے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے فرمایا جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا
کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا. یعنی جب آپ نے یہ فرمایا کہ جس کا بھی حساب ہوا وہ مارا گیا، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ قرآن میں تو آتا ہے کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا بھی حساب ہوگا، تو پھر کیا وہ بھی مارا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد پیش ہونا ہے، یعنی حساب سامنے لایا جانا ہے، وہ شیٹ دکھائی جانی ہے، نیکیاں اور بدیاں سامنے آئیں گی، اور اس وقت انسان کانپ رہا ہوگا کہ معلوم نہیں کس غلطی پہ پکڑا جاؤں، کیونکہ اللہ پکڑنے پہ ہے تو کسی چھوٹی سی بات پہ پکڑ سکتا ہے، نہ پکڑے تو سب معاف کر سکتا ہے، کیونکہ سارا فیصلہ تو اس کے ہاتھ میں نا، کسی انسان کا تو فیصلہ ہے نہیں یہ. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو پیشی ہے، یعنی مومن کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جس کا مناقشہ ہوا یعنی جس سے پوچھ گچھ کی گئی کہ یہ غلط کام کیوں کیا تھا، وہ تو مارا گیا، کیونکہ کس کے پاس جواب ہے، کون بہانہ کر سکتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو میرا حساب آسان فرمانا. یہ نماز کے بعد. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ حسابا یسیرا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ حساب آسان ہو جائے تو حسابا یسیرا کیا ہے؟ کیونکہ یہاں بھی آتا نا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال دیکھے گا پھر معاف کر دے گا. تھوڑی دیر کے لیے ذرا تصور میں یہ بات لائیں کہ آپ کا حساب کتاب کسی کے ہاتھ میں ہو، کوئی دیکھ رہا ہو، اور فائنل فیصلہ آنے والا ہو، ہاں یا نہ ہونے والی ہو. وہ لمحہ کتنا زیادہ مشکل لمحہ ہوگا نا. اسی لیے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. اور آپ کو معلوم، کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. یہ کس چیز کا پسینہ ہوگا؟ یہ کیوں اس وقت انسان نچڑ رہا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یہ کس قدر گھبرا دینے والی چیز ہوگی نا. اگر اس لمحے اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے، کوئی ہے جو وہاں پہ چھڑا سکے، بچا سکے؟ نہیں. مومن کو تو سانس اسی وقت آئے گی نا کہ جب وہ وہاں سے پار نکلے، بخش دیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو دیکھے اور اگنور کر دے. کیونکہ اگر ایک غلطی کے اوپر بھی حساب شروع ہو گیا تو بات مشکل ہو گئی. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹ آئے گا اپنے گھر والوں کی طرف مسرور، خوش، سرور سے، دل ہی دل میں خوش ہونا. سرور کا لفظ جو نا یہ سر سے ہے، سین رے رے. سر کس کو کہتے ہیں؟ راز کو، چھپی ہوئی چیز. تو مسرور وہ خوشی جو دل ہی دل میں چھپی ہوئی ہو. ایسی خوشی دل میں کیوں رکھی جاتی ہے، اور ایسی خوشی اندر ہی اندر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ایک خوف کی کیفیت سے جب انسان گزرتا ہے تو ہنستے ہوئے اور اس کا اعلان کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے نا. جیسے وہ چپکے چپکے چھپا کے خوشی وہاں تک پہنچے گا اپنے گھر والوں کے پاس کہ میں پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. تو اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، اور کوئی ساتھ بھی نہیں ہوگا. دنیا میں تو رشتے دار پیچھے آگے باہر اندر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے گھر والے یاد آتے. يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. مثلا آپ کسی جاب کے لیے انٹرویو دینے کو جاتے ہیں، اور آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، آپ کے سارے کریڈینشیل سامنے ہیں، ورک ایکسپیرینس بھی، سب کچھ ہے، اور جاب ایسی ہے کہ اگر آپ کو نہ ملی تو آپ کی زندگی موت کا مسئلہ ہے. تو اس وقت آپ بورڈ کے سامنے ہیں، یا جو بھی آپ کو انٹرویو کر رہا ہے، آپ کا معاملہ سارا اس کے ہاتھ میں. اب وہ چاہے تو آپ کو ہاں کر دے اور چاہے تو نہ کر دے. اس وقت انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس نے اتنی محنت کی، اتنی ڈگریاں لی، اتنا کچھ پڑھا، اتنا کام کیا. اب یہاں ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جس پر اس کے آئندہ زندگی کی خوشحالی کا انحصار ہے، اور انسان کسی بھی قیمت پر اس اپرچونٹی کو کھونا نہیں چاہتا. اور اس وقت اگر انسان کو ہاں ہو جائے اور جاب مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اور اگر نہ ملے تو کیا حال ہوتا ہے. اور یہ معاملہ تو انسانوں کے ساتھ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو ایسی جاب مل جائے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، وہیں سے موبائل پر آنے سے پہلے ينقلب الى اہلہ مسرورا. کتنی دفعہ انسان منتیں مانتا رہتا ہے نا کہ یہ ہو گیا تو یہ کروں گا، اور وہ ہو گیا تو، اور پھر بھول جاتا ہے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ،
اور لیکن وہ جو دیا گیا اپنی کتاب یعنی نامہ اعمال وراء ظہرہ، اپنی پیٹھ پیچھے، یعنی اس کی پیٹھ کے پرے سے اس کو دیا گیا. ویسے تو بائیں ہاتھ میں دیے جانے کا ذکر آتا ہے، لیکن یہاں پیٹھ پیچھے کی بات کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایسا سیاہ کاریوں سے بھرا ہوا ہوگا کہ جو ہی انسان کو ملے گا تو انسان شرم کے مارے فوراً اس کو چھپا لے گا، پیچھے کر لے گا. یہ ایسے ہوتا ہے نا، جیسے کوئی بچہ فیل ہو جائے اور اس کا پرچہ اس کے ہاتھ میں پکڑا جائے تو فوراً کیا کرتا ہے؟ چھپا کے پیچھے کر لیتا ہے کہ کوئی نہ دیکھے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پس ان قریب وہ پکارے گا ہلاکت کو، ثبور کو پکارے گا. ثبور صبر یا ثبور سے ہے ہلاک ہونا، لازم اور متعدی ہے، ہلاک ہونا اور کرنا دونوں معنوں میں آتا ہے، جمع نہیں ہے، یہ مصدر ہے. تو وہ ہلاکت پکارے گا. کون سی ہلاکت؟ کبھی کو اپنے لیے ہلاکت بھی مانگتا ہے؟ کون اپنے لیے موت مانگتا ہے اور ہلاکت مانگتا ہے اور تباہی مانگتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ اور میں، جو شخص انتہائی نا امید ہو چکا ہو، جو شخص انتہائی تکلیف میں ہو. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگ جو بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے لیے موت مانگنے لگتے ہیں. تو وہاں بھی حالت یہ ہوگی کہ جب انسان کے اوپر انتہائی مصیبت کا وقت ہوگا تو انسان موت مانگے گا، اور اس وقت موت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ موت بھی بعض اوقات انسان کو غموں سے نجات دلانے والی ہوتی ہے، یا انسان کم از کم یہ سمجھتا ہے کہ موت میری زندگی کے مسائل کو ختم کر دے گی. سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب کتاب رکھی جائے گی تو کیا ہوگا؟ مجرم اس کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے جو بھی اس میں لکھا ہوا ہوگا. لیکن اس کے برعکس نیک شخص وہ کیا کہے گا؟ ہاؤ مقرؤ کتابی، آؤ میری کتاب پڑھو. اور وہاں نیک شخص جو ہے وہ اعمال نامہ ملتے ہی اور بخشش کا پروانہ ملتے ہی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا. اور یہاں کیا ہے؟ کوئی گھر والے یاد نہیں آئیں گے، کوئی رشتہ دار یاد نہیں آئیں گے. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، بس صرف موت یاد آئے گی اور موت مانگے گا. اور جہاں تک نیک لوگوں کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خاص فضل سے ان کے بال بچوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ بھنے گا سعیر میں، جلے گا آگ میں. یسلا کا لفظ کل بھی ہم نے پڑھا تو صاد لام یہ سے آگ میں جلنا، بھننا، روسٹ ہونا، تو آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. سورۃ الواقعہ میں آپ نے پڑھا ہوگا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. اور وہ کیا کہیں گے؟ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہتا تھا، یعنی دنیا میں وہ اپنے گھر کے اندر اتنا مگن تھا، اتنا مشغول تھا، اپنی لائف کو اس طرح انجوائے کر رہا تھا کہ اس کو آخرت بھولی ہوئی تھی. انہم کانوا قبل ذلک مترفین إنه ظن أن لن يحور انہو بے شک وہ ظن سمجھتا تھا اللہ یحور کہ وہ پلٹے گا نہیں. حارا یحور و حور کہتے ہیں گھوم پھر کر واپس آنے کو، اسی جگہ جہاں سے چلے تھے، جہاں سے ابتدا ہوئی تھی. محور کا لفظ بھی اسی سے، محور سنا نا، سارے ستارے سیارے کس کے گرد گھوم رہے؟ محور کے گرد گھوم رہے. تو محور بیسیکلی چرخی کے دھرے کو کہتے ہیں. چرخی کا معلوم ہے کہ جس کے گرد چرخی گھومتی ہے، تو یعنی وہ سینٹرل پوائنٹ، نیوکلیس جس کے ارد گرد چیزیں جو ہیں وہ ریوالو کرتی ہیں. تو انہو ظن اللہ یحور، وہ سمجھتا تھا واپسی کوئی نہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، لیکن اس کو اس دن کا کچھ بھی یقین نہ تھا کہ یہ دن آئے گا. انہو ظن اللہ یحور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، کہ اللہ مجھے ایمان کے بعد کفر کی طرف نہ پلٹانا، یعنی جہاں سے میں چلا ہوں وہاں نہ لوٹ جاؤں، یعنی دور جاہلیت کی زندگی میں نہ پلٹوں. اب آپ دیکھیں کہ قدحن کا لفظ پیچھے جو گزرا ہے، مشقتیں، تو زندگی میں دو طرح کی مشقتیں ہوتی، دو طرح کی کوششیں ہوتی ہیں. زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں یا اس کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ انسان آج کی لذتوں میں کھو جائے، انہو کان فی اہلہ مسرورا، لائف صرف انجوائے کرنے کے لیے ہی رکھے، اور جو محنت کرے، کوشش کرے، وہ صرف اپنی دنیا کی زندگی کو ہی بہتر بنانے کی ہو اور کل سے غافل ہو جائے. ایک یہ طریقہ ہے، ایک یہ لائف سٹائل ہے. کون سا؟
ساری محنتیں صرف دنیا کی زندگی کی خوشحالی کے لیے، اور پھر اس کو حاصل کرتا جائے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر انجوائے کرتا جائے. کیونکہ یہ انسان کی نفسیات ہے نا کہ جب بھی اس کو کوئی خوش کن خبر ملتی ہے، کوئی نئی چیز آتی ہے، تو وہ کس کے ساتھ شیئر کرتا ہے؟ گھر والوں کے ساتھ. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آخرت سے غافل ہوتا جاتا ہے. دوسرا لائف سٹائل کیا ہے کہ انسان کل کے اندیشے میں جیے، کل کی فکر میں جیے، قیامت کی طرف دھیان ہو اس کا سارا، فکریں ساری اور غم سارے وہاں کے ہوں. دنیا میں اس کی خاطر یعنی کل کی خاطر آج کا عیش اور آرام چھوڑ دے. اس زندگی میں جو بھی اس کی ضروریات ہیں ان کو پورا تو کرے، مگر دنیا میں دل نہ لگائے، کیونکہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ دل اس کا کل کی طرف ہو مائل. یہ دوسرا طرز زندگی. کیا ان دونوں کا انجام برابر ہو سکتا ہے؟ ایک وہ شخص جس کا آغاز اور انجام سب کچھ دنیا ہی دنیا، وہ جاگتا دنیا کے لیے، وہ سوتا دنیا کی فکر کے ساتھ ہے. اس کی ساری زندگی صرف دنیا ہی کے گرد گھوم رہی ہے. آخرت کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، کیونکہ وہ اپنی دنیا بنانے میں بہت مشغول ہے. تو ظاہر ہے اس کی دنیا بن گئی، پھر بن بھی جاتی. جب آپ دن رات دنیا کے لیے لگے رہیں تو دنیا بن جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے زیادہ کہ انسان پھر اس کو انجوائے کرتا ہے، ریلیکس کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایک ڈریم ورلڈ میں جیتے ہیں نا، ان کے کچھ ڈریمز ہوتے ہیں، وہ خواب دیکھتے ہیں، اور وہ سارے خواب کس کے بارے میں ہوتے ہیں؟ دنیا کے بارے میں. ایسا گھر ہو، ایسی جگہ پر ہو، ایسا بیڈ روم ہو، ایسا اس میں فرنیچر ہو، یہ چیز ہو، وہ ہو، اس رخ پہ بنا ہوا ہو، دھوپ ادھر سے آنی چاہیے، ہوا ادھر سے چلنی چاہیے، سامنے گرینری نظر آنی چاہیے، ادھر پانی نظر آنا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، اس سے بہتر، اس سے بہتر، کرتے 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 انسان اسی بھاگ دوڑ میں اور اسی دنیا کو خوبصورت سے خوبصورت اور انجوائبل سے انجوائبل بنانے کی فکر میں زندہ رہتا ہے، اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیتا ہے. یہی اس کے سارے گولز ہوتے ہیں. اس سے آگے کچھ نہیں سوچ سکتا وہ، اس کے پاس فرصت نہیں سوچنے کی. اب اس کا بھی اینڈ ہونا ہے. اور ایک دوسرا شخص ہے، اس کا دل، اس کا دھیان، اس کی کوششیں، اس کا سب کچھ کہیں اور اٹکا ہوا ہے. وہ اس دنیا کے پار ہے، آؤٹ آف دس ورلڈ. وہ آخرت کی فکر میں جی رہا ہے. ہر اچھی چیز کو وہ وہاں کے لیے سنبھال چھوڑتا ہے. اب یہ دونوں جب آخرت کی منزل پہ پہنچیں گے، اس بڑے میدان میں جا کے کھڑے ہوں گے، تو دونوں کو ایک جیسا پروانہ تھوڑی ملے گا. جو پیچھے کے لیے کام کرتا ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، جو آگے کے لیے کام کرتا ہے وہ آگے چلا جائے گا. قدحن جو ہے نا نکرہ ہے، دونوں طرح کی مشقت ہے. انسان جو ہے وہ دونوں طرح کے ہیں. جو جس طرح کی مشقت کرے گا اسی طرح کے انجام کو پہنچے گا، جو جس چیز کو ذہن میں رکھ کے کرے گا. بلى إن ربه كان به بصيرا. بلا، کیوں نہیں، ضرور لوٹے گا. ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے سارے اعمال سے واقف تھا، اس کی ساری حرکتیں نوٹ کر رہا تھا. اب یہ دونوں طرح کے لوگوں کا حال ہم نے پڑھ لیا. اب ہم اپنے بارے میں سوچیں. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ الٹیمیٹ گول کیا ہے ہمارا؟ کیا سوچتے ہیں؟ کیا نتائج چاہتے ہیں؟ کیا اس کا آؤٹ کم ہم دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کا صلہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کوششوں کے نتیجے میں کیا ہے ہمارے ذہن میں؟ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں واٹ سو ایور، چاہے دین کا کام چاہے دنیا کا کام، ساتھ تو نیت ہے نا. بھلے آپ دین کا کام کر رہے ہو، قرآن دن رات پڑھ رہے ہو، لیکن اگر آپ کی سوچ آخرت نہیں تو یہ بظاہر دیکھنے والا ایک بڑا خوبصورت دین کا کام بھی بیکار ہے اگر اس دن کے لیے نہیں. اور بظاہر دیکھتے ہوئے ایک خالصتاً دنیا کا کام، لیکن اگر آپ اس کے پیچھے نیت اچھی رکھتے ہیں اور اس کا اجر اور ثواب اور اس کا نتیجہ آخرت میں چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا. ہم سب اپنے بارے میں سوچیں، دوسروں کے بارے میں نہیں. اپنے بارے میں سوچیں. جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں، میری بھاگ دوڑ اور میری کوشش، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں کیا چاہتی ہوں؟ کیا رزلٹ، کیا ثمرہ، کیا نتیجہ، کیا فائدہ، کیا بینیفٹ، کیا انعام، کیا سہولت، کیا چیز ہے میرے مائنڈ میں؟ کیوں کر رہی ہوں؟ چاہے آپ کوئی دنیا کی ڈگری کر رہے ہیں، کہ آپ دین کی ڈگری کر رہے ہیں، خواہ آپ کوئی صدقہ خیرات کا کام کر رہے ہیں، خواہ آپ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، خواہ آپ کسی غریب پہ خرچ کر رہے ہیں، کوئی بھی جو کام، اپنے سارے دن بھر کے کاموں کی لسٹ بنا کے اپنے آپ کو اس چیک لسٹ میں ڈھونڈ لیں. ایک ایک چیز کے اوپر رک کے سوچیں، کیوں کرتی ہوں؟ کیا مقصد ہے میرا؟ کیا نیت ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ اس کا بدلہ میں کیا چاہتی ہوں؟ کیونکہ ہر کوشش کا بدلہ ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور نہیں انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی. یہ بالکل یہی مفہوم ہے جو یہاں گزر رہا ہے. انسان کو وہی ملے گا جو وہ کوشش کرے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی کوشش دیکھی جائے گی. کیا کوشش کی؟ کس مقصد کے لیے کی؟ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى،
پھر بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ. اوفا جو ہے یہ افعال التفضیل کا وزن ہے، یعنی بھرپور بدلہ ملے گا اس کو. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. تو جو بھی ہماری سٹرگل ہے یا کوشش ہے اس پر بدلہ تو ضرور ملنا ہے. کون کس بدلے کا مستحق ہے؟ تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ مقصد کیا، نیت کیا تھی، خواہش کیا تھی، اس کے پیچھے کیا غرض تھی. نمبر 2، کر کیا رہا تھا. بعض اوقات نیت بہت اچھی ہوتی ہے لیکن جو کر رہا تھا انسان وہ نہیں ٹھیک ہوتا، تو وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ بھی جانچنے کی ضرورت ہے. مثلا آپ کی نیت تو آخرت کمانا ہے لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں نا وہ آخرت میں فائدہ دینے والا نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو آخرت سے اور دور لے جا رہا ہے. تو نیت کے ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایفرٹس آپ لگا رہے ہیں وہ آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہیں یا دور کر رہی ہیں. آپ کی کوششیں اور آپ کی محنت آپ کو کہاں پہنچا رہی ہے؟ نفس مطمئنہ بنا رہی ہے یا نفس بے چین بنا رہی ہے؟ کیونکہ ہر انسان خود اپنا جج ہے، ہر ایک اپنے بارے میں خود زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فلا اقسم بالشفق، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق کیا چیز ہے؟ شام کی سرخی، وہ سرخ روشنی جو آہستہ آہستہ اندھیرے میں بدل جاتی. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور جو وہ سمیٹتی یا جو اس نے سمیٹا. وسق، اور وسق جو ہے اندھیرے کو بھی کہتے ہیں، یعنی اندھیرا آ جاتا ہے نا اس وقت. اور بنیادی طور پر وسق میں چیزوں کو جمع کرنے اور اٹھانے کا مفہوم پایا جاتا ہے. جانور پہ بوجھ لادنے کے لیے بھی آتا ہے، کسی چیز کے بکھرے ہوئے اجزاء اکٹھا کرنا. اور اسی سے پھر آگے اتسق آ رہا ہے، جب کوئی بکھری ہوئی چیز اکٹھی ہو جائے اور مکمل ہو جائے. اور وسق ایک بڑے پیمانے کو بھی کہتے ہیں جس میں من دو من چیز آ جاتی، جیسے کل میں نے بتایا تھا نا سا اور وسق اور مد پیمانوں کے نام ہیں جس سے لوگ ناپتے تھے چیزیں، انہیں کو ترازو پہ رکھنے کے بجائے ناپ ناپ کے کھجوریں اور جو وغیرہ دیتے تھے. تو وسق بڑے پیمانے کو بھی کہتے ہیں. اور جیسے مگ ہوتا ہے، یہ گلاس ہوتا ہے، اب بھی ناپنے کے پیمانے ہوتے ہیں نا، جیسے وہ جگ ہوتا ہے اس پہ نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی چیز آپ ڈالیں تو کیا ہوتی ہے، سمٹ جاتی ہے اس کے اندر. تو رات بھی چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے. کیسے؟ دن میں سارے لوگ گھروں سے باہر نکل کے بکھرے ہوئے ہوتے، پرندے جانور سب، رات ہوتی تو سب واپس اپنے گھونسلوں میں آ جاتے. سویر ہوئی ہر چیز پھیل گئی، رات ہوئی ہر چیز جمع ہو گئی. رات نے سب کو سمیٹ لیا، جیسے شفق نے دن کو سمیٹ لیا، رات نے سب لوگوں کو سمیٹ لیا، انسان، حیوان، پرند چرند سب سمٹ گئے. والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی جبکہ وہ پورا ہو جائے، ماہ کامل بن جائے، یعنی اس کی روشنی مکمل ہو جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ 14ویں کی رات کو، یعنی پورا پورا نظر آئے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، البتہ ضرور تم سوار ہوگے ایک درجے سے دوسرے پر. طبقاً عن طبق، طبقہ کہتے ہیں درجے کو، منزل کو، حال کو. اور طباق کی تفسیر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلیٹ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ پلیٹس بھی ایک کے اوپر ایک رکھ دیتے اور اس میں فٹ آ جاتی. تو اسی سے طبقہ ہے. طبقاتی تقسیم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. طبقے، طبقے کون سے ہوتے ہیں؟ انسانوں کے طبقے گروہوں کے لیے آتا ہے نا. اور وہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ کوئی چھوٹا گروہ بڑا، اس کا مطلب یہ یعنی گریڈز ہیں جو انسانوں کے درجے ہیں، جس کو کلاس سسٹم کہا جاتا ہے. کیٹیگریز یا کلاس سسٹم جو ہوتی ہے، یہ غریبوں کا طبقہ ہے، یہ مڈل کلاس ہے، یہ اپر کلاس ہے، یہ لوور کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے. طبقاً عن طبق، تو اس کے لیے عربی میں لفظ طبقہ آتا ہے. اور اسی سے لفظ 14 طبق روشن ہونا ہے، 7 زمین کے 7 آسمان کے. کبھی سوچا آپ نے کیا بول رہے ہیں؟ 14 طبق، 7 زمین کے اور 7 آسمان کے. تو آسمان کس طرح ہے؟ طبقوں میں ہے نا، ایک کے اوپر ایک ہے. اب سمجھ آ گئی طبق؟ اصل میں آیت بہت گہری ہے اور اس میں ہم سب سے ایک بہت اہم بات کہی جا رہی. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم سب کو ایک درجے سے دوسرے، ایک حالت سے دوسری حالت، ایک منزل سے دوسری. سٹوری کے لیے بھی آتا ہے. طبقات الارض کا لفظ بھی پڑھا ہوگا آپ نے. اور یہ جو جیسے فلیٹس میں سٹوریز ہوتی ہے نا، منزل، منزل کے معنوں میں بھی آتا ہے. فلورز، سٹوریز یا فلورز، اس کے لیے بھی آتا ہے. تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ کسی بھی آپ بلڈنگ کو دیکھیں، ایک کے اوپر ایک طبقہ بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی درجہ بدرجہ، ایک کے اوپر ایک. اور رقبہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سوار. اب ایک سٹوری پہ دوسری، دوسری پہ تیسری، درجہ بدرجہ، ایک کے اوپر ایک سوار ہے وہ اوپر تک. اتنی سمجھ آ گئی سب بات؟ اب کیا ہوتا ہے جب لفٹ خراب ہو تو آپ کیسے کرتے ہیں؟ ایک فلور پہ چڑھتے ہیں سیڑھی سے، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ. یہ جو عمل ہے نا ایک کے بعد ایک پہ چڑھنا، یہ کیا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا
ان طبق، ایک طبقے سے دوسرے پہ چڑھتے جا رہے ہو، اور لفٹ بھی کھڑے ہو تو وہ نمبر بتاتے جاتا ہے نا آپ کس طبقے پہ آ گئے. اس کو زندگی سے تشبیہ دی گئی ہے. زندگی یہی ہے، یہی کر رہے ہو تم. یعنی ہر روز شام ہو جاتی، شفق گواہ ہے اس بات پر. پھر کیا ہوتا ہے؟ رات، ہر چیز سمٹ آئی، حال بدل گیا. پھر کیا؟ چاند، اس کی چھوٹی منزلیں، جب ہلال ہوتا ہے باریک سا ہوتا ہے، بڑھتے 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 ماہ کامل پورا مکمل ہو گیا. وہ طبقوں میں تھا نا چاند بھی، ایک کے بعد ایک طبقہ پورا ہوتا گیا. تمہاری زندگی بھی ایسے ہی ہے. زندگی بس اسی چیز کا نام ہے، ایک طبقے سے دوسرے پہ چڑھتے جانا، اور پھر ایک دن کیا ہوگا؟ خاتمہ. آپ کہتے نہیں ہیں میں زندگی کی اتنی منزلیں طے کر چکا ہوں. کہاں گئے ہیں طے کر کے؟ یعنی کہ کتنے نیچرل یہ باتیں نا، یہ جو سب ہم کرتے رہتے لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے ہم کیا رہے ہیں، اور کبھی نہیں سوچتے کہ قرآن میں بھی یہ لکھا ہوگا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک منزل سے دوسری منزل پہ چڑھتے چلے جا رہے ہو. اب وہ بلڈنگ کو ذہن میں رکھیں اور لفٹ خراب ہے اور آپ ایک سٹوری پہ چڑھ کے پھر سوچتے اچھا کون سی سٹوری پہ پہنچ گئے. تو یہی زندگی کی بہاریں ہیں، یہی تمہاری عمر ہے. ایک سال کے بعد ایک کے بعد ایک انسان طے کرتا چلا جا رہا ہے. جو تمہاری زندگی کی سٹیجز ہیں تم ایک کے بعد ایک کراس کرتے چلے جا رہے ہو. 2 دن کا یہ سفر ہے. تو زندگی کیا ایک طرح سے بیسیکلی سفر ہے. اب یہ جو تم چڑھ رہے ہو نا طبقے، تو سب سے پہلے تو ہم اس کو ٹائم کے اس میں لیں گے، یعنی انسان کا جو وقت ہے، ہر لمحہ دوسرے لمحے پر کیا ہو رہا ہے؟ پائل اپ ہو رہا ہے نا، اوپر جا رہا ہے. 1 سال کے بعد 1 سال، پیچھے پلٹ کے دیکھیں آپ کتنے سال گزر گئے. اور پھر کبھی ایک کیفیت ہوتی، کبھی دوسری ہوتی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور انسان بھولا ہوا ہوتا ہے کہ میں اتنی منزل چڑھ چکا ہوں. جیسے سیڑھیاں چڑھنا بھی اسی سے ہی ہے نا، ایک کے بعد ایک سیڑھی چڑھتے جا رہے ہو. ایک لمحے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد، ویک پر ویک. سال ختم ہونے کو آتا ہے تو کہتے اچھا اتنے ویک گزر گئے، اتنے مہینے گزر گئے. خواہ وہ لمحے ہوں، خواہ وہ گھنٹے ہوں، خواہ وہ ویک ہوں، خواہ وہ منتھس ہوں، ایئرز ہوں، ڈیکیڈز ہوں، سینچریز ہوں، ایک کے بعد ایک گزرتا جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان کے جو دل کی حالت ہے وہ بھی بدلتی ہے. ایک لمحہ کیا ہے؟ خوشی ہے، اگلے لمحے کیا ہے؟ غم ہے، پھر خوشی ہے، پھر غم ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. ایسے ہی ہے نا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک حال سے دوسرے حال میں، کبھی خوش ہے، کبھی غمگین ہے، کبھی صحت مند ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے. یہ زندگی ہے، زندگی اسی چیز کا نام ہے. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمیں غم ہو تو ہم کہتے ہیں غم کیوں ہے، خوشی ہو تو کہتے ہیں خوشی کیوں ہے، یہ ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے، بچپن ہے تو بچپن کیوں، جوانی ہے تو جوان کیوں، بڑھاپا ہے تو بڑھاپا. کسی حال میں راضی نہیں ہوتے ہم. طبقاً عن طبق. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دل کی حالتوں میں صرف خوشی غم نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوتا ہے؟ ایمان کے بھی حال بدلتے رہتے ہیں. کبھی آپ کا ایمان کیسے ہوتا ہے؟ یہاں بیٹھ کے کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا ہوتا ہے. گھر جاتے ہیں تو پھر طبقاً عن طبق ہو گیا نا، ایک جیسا نہیں رہتا حال. یعنی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، مسلسل تبدیلی کا عمل جاری ہے. ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے، ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم کسی چیز کو تبدیل ہونے نہیں دینا چاہتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو شروع میں سورت کا جو مضمون ہے نا، قادح الی ربک قدحا، یہ اسی کے ساتھ بیسیکلی میچ کر رہا ہے. طبقاً عن طبق، یہ قدحن کس طرح ہو رہا ہے؟ طبقاً عن طبق ہو رہا ہے. ہر حال ہی مشقت کا ہے. اور جب انسان کو پتہ ہے کہ اس کا وقت جا رہا ہے، اس کی زندگی گزر رہی ہے، تو پھر فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فما لهم لا يؤمنون، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ایمان کیوں نہیں لاتے جب انہیں پتہ ہے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں. اب دیکھیں بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، کیا چیز ہاتھ میں ہماری؟ ہم گزرتی عمر کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. فما لهم لا يؤمنون، کیوں نہیں مان جاتے؟ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیا چیز؟ گزرتا وقت، گزرتی حالتیں، گزرتی کیفیات، بدلتے موسم، یہ سب کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. فما لهم لا يؤمنون، پھر بھی نہیں مانتے اپنے رب کو. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ ہی نہیں کرتے، قرآن کے آگے جھکتے ہی نہیں ہیں. اگرچہ اس مقام پہ سجدہ ہے، لکھا ہوا بھی ہوگا عبارت آپ کے سامنے، یہاں سجدہ کرنا ضروری ہے، لیکن بنیادی طور پر سجدہ یہاں صرف
جھک کے فرض پورا کر کے اٹھ جانا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کیوں نہیں وہ سب مان جاتے جو قرآن کہتے، اس کے آگے اپنی عقل کو کیوں نہیں خم کر لیتے، کیوں اپنی عقل اور اپنی سوچ اور اپنی سمجھ اور اپنی ذہانت اور اپنی انٹیلیجنس اور اپنا معلوم نہیں کیا کیا نہیں، کیوں نہیں سمجھتے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا دیتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ سمیٹتے ہیں. یوعون کا لفظ کس سے ہے؟ وعیون سے، واو عین یہ، فجمع فاوعى پیچھے آپ نے پڑھا ہے. اور وعاء کس کو کہتے ہیں؟ برتن کو، سورۃ یوسف میں آتا ہے. یا خرجی کو، بندھے ہوئے سامان کے لیے بھی آتا ہے، من وعاء اخیہ، بھائی کے بندھے ہوئے سامان سے پیالے کو نکال لیا. تو وعی ہوتا ہے کسی چیز کو تھیلی میں رکھ کے اس کا منہ بند کر دینا، یعنی اس کی حفاظت کرنا، اسے نکلنے نہ دینا. واللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بہت زیادہ جانتا ہے کس چیز کو؟ ان کے دلوں کے اندر جو کچھ بند ہے جسے وہ نکلنے ہی نہیں دے رہے، وہ سب جانتا ہے. جو کچھ انہوں نے سمیٹا ہوا ہے سب جانتا ہے. کیا کیا سمیٹا ہوا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے خیالات کے مطابق چیزیں سمیٹی ہوئی ہیں نا، دلوں میں رکھی ہوئی ہیں. ایمان ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، محبت ہے، جو کچھ بھی ہے سب پتا ہے اس کو. واللہ اعلم بما یوعون، یہ کیوں کہا گیا یہاں؟ کیونکہ انسان کی ساری کوششوں کا آغاز اور اس کے سارے اعمال کی بنیاد کیا ہے؟ نیت، ارادہ، دل کے خیالات، سوچ. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فبشرہم بعذاب علیم، تو بشارت دے دو ان کو دردناک عذاب کی. کس کے لیے؟ جو یکذبون ہیں، جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، کبھی ختم نہ ہونے والا. ممنون کا لفظ کس سے ہے؟ من سے. من کا کیا معنی ہوتا ہے؟ احسان، اور احسان کے ساتھ اس میں ختم ہونے کا معنی بھی ہے، کیونکہ احسان جتانا جو ہے وہ عمل بھی ضائع کر دیتا ہے، اور احسان کرنا جو ہے وہ زبان بھی کاٹ دیتا ہے. تو ممنون کا لفظ بھی اسی سے ہے. سلب مادہ کا لفظ پڑھا ہوگا نا آپ نے، کیا معنی ہوتا ہے سلب مادہ؟ یعنی کسی مادے کے اگینسٹ معنی آنا. من کا معنی احسان کرنا بھی ہے اور من کا معنی ختم کرنا بھی ہے. غیر ممنون سورۃ ہود میں آتا ہے عطاء غیر مجذوذ، ایسی بخشش جو کبھی ختم نہ ہوگی. بغیر حساب، جیسے سورۃ غافر میں آتا ہے نا ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب. جنت میں ان کو کیسا رزق ملے گا؟ جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. غیر ممنون، جزاء من ربک عطاء حسابا. اس میں آپ دیکھیے کہ شفق یعنی شام کی جو سرخی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر دل اداس سا ہوتا ہے نا. کیا احساس ہوتا ہے اس کو دیکھ کر؟ ایک اور دن چلا گیا. رات کے اندھیرے میں جب ہر چیز خاموش ہو جاتی ہے تو وہ وقت اگر آپ جاگ رہے ہو تو کیسا ہوتا ہے؟ اداسی کا وقت ہوتا ہے وہ بھی. کیا رات کو لاس کا ایک احساس نہیں ہوتا؟ کچھ کھو گیا، کچھ چلا گیا. والقمر اذا اتسق، چاند اگرچہ وہ پوری اس نے روشنی جمع کر لی لیکن اس وقت بھی کیا احساس ہوتا ہے؟ 14ویں کا چاند دیکھ کر خوشی سے زیادہ ایک اداسی کی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ اس طرح برقرار نہیں رہے گا، یہ ایک دم ڈھل جائے گا. تو یہ سارے اوقات، شام کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو یا چاند کے چمکنے کا زمانہ ہو، یہ سارے اوقات کیا سمجھا رہے ہیں؟ ان چیزوں کی قسم کا جواب کیا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم بھی ایک حالت سے دوسری میں چلے جاؤ گے. اور آج کل تو آپ کو یہ بات اور اچھی طرح سمجھنی چاہیے. کب قرآن کا آغاز ہوا تھا اور ایک کے بعد ایک سے پارا طبقاً عن طبق، اور ایک کے بعد ایک سیمسٹر اور ایک کے بعد ایک دن، طبقاً عن طبق. کس طرح ختم ہو جاتا ہے وقت، قدم قدم چلتے چلتے. اور پھر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ انتظار کی گھڑیاں اور لمحے ختم. طبقاً عن طبق، ایک سٹیٹ سے دوسری، ایک حالت سے دوسری. ان سب چیزوں کا اثر تو کیا ہونا چاہیے کہ انسان کے ایمان میں اور اضافہ ہو. ہر طبق اگلے طبق پہ جانے سے پہلے ایمان میں اوپر جانے کا موقع ہو جائے اور قرآن سن کر انسان جھک جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ واللہ عالم بما یوعون، اگر اسے عام کانٹیکس میں لیں تو اللہ کو پتہ ہے نا آپ سب نے کیا کیا سمیٹا ہے. جو آپ نے لکھ لیا، جو آپ نے یاد کر لیا، جو آپ کے سینوں نے محفوظ کر لیا. ایک وقت تھا کہ
قرآن پڑھ کر کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے، اور ایک وقت ہے کہ سمجھ میں آتی ہیں اور اندر تک سمجھ میں آتی ہیں، دل کو لگ جاتی ہیں باتیں. یہ بھی ایک کوشش ہے. واللہ اعلم بما یوعون. کوئی انسان قدردان نہ ہو اس کوشش کا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ انسان نے کیا سمیٹ لیا، اس کے دل نے کیا محفوظ کر لیا. تو جو یکذبون ہیں ان کے لیے تو عذاب علیم ہے، لیکن جو اس پر ایمان لا کر نیک کام کر لیں، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے زبردست خوشخبری ہے کہ وہ ایسا اجر پائیں گے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یہ وقت ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، لیکن اس وقت میں جو کمائی کی وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی. وہ ہمیشہ کے لیے انسان کے پاس ایک خزانہ ہے جس کو وہ اکٹھا کر لے گا. سورۃ البروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. سورۃ البروج. بروج برج کی جمع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو ظہر اور عصر میں سورۃ الطارق کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یعنی سورۃ الطارق اور البروج پڑھا کرتے تھے ظہر اور عصر کی نمازوں میں. ایک رکوع ہے، 22 آیات ہیں، 109 کلمات ہیں اور 465 حروف ہیں. والسماء ذات البروج. والسماء قسم ہے آسمان کی، ذات البروج جو برجوں والا ہے. بروج کا لفظ جو ہے یہ برجہ سے ہے، ظاہر ہونا، بلند ہونا، اور برجہ کا معنی ہوتا ہے برج بنانا، شاید اسی سے برج بھی ہے. اور پھر برج کہتے ہیں بلند عمارت کو، اور تبرج کہتے ہیں عورت کے بند سنور کے نکلنے کو. یعنی عورت اپنے آپ کو خوب بنا سنوار کے، یعنی اپنے جو محاسن ہیں ان کو نمایاں کر کے نکلتی ہے. سر کے بالوں کو اوپر کرنا بھی تبرج میں آتا ہے، اسی طرح سینے کا نمایاں کرنا، ایسا لباس پہننا یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس میں عورت اپنے آپ کو نمایاں کرے، وہ تبرج ہوتا ہے. اور حجاب ہوتا ہے تبرج کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. تو والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. سورۃ الحجر میں آپ نے پڑھا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا. سورۃ الفرقان میں آتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. تو آسمان کے برج کیا ہیں؟ آسمان کے ستارے، اور ایسے ستارے جو نمایاں ہوں، نظر آئیں، روشن ہوں. اور پھر اب جو سپر سٹارز اور نووا سٹارز جو ہیں ان کو اگر دیکھیں تو وہ انسان کی آنکھوں نے دیکھ لیے. اور جہاں تک یہ جو زڈیک سٹارز ہیں، یہ جو آپ کے برج ہیں اور قسمت کے حال جاننے کے لیے ہاروسکوپس، جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پڑھے لکھے جاہل اپنی قسمتیں اس میں ڈھونڈتے رہتے ہیں اور کتابیں لیے لیے پھرتے ہیں اور معلوم نہیں کس کس طرح سے جاننے کی فکر میں رہتے ہیں، تو ان کو بھی بروج کہتے ہیں. اس کی تو اللہ ہی حقیقت جانتا ہے کیا ہے، لیکن یہاں مراد ستارے ہیں. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. والیوم الموعود، قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا ہے. کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن. دلیل، قبروں سے نکل کے مردے جب اٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ایک اور جگہ آتا ہے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. ایک اور جگہ آتا ہے حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون. تو یہی ہے دراصل الیوم الموعود، وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا. والسماء ذات البروج والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا. وشاہد، قسم ہے دیکھنے والے کی. ومشہود، اور جسے دیکھا جائے گا. شاہد کا لفظ جو ہے یہ شاہدہ سے، شاہد ہوتا ہے سامنے والا، اور شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا یا گواہی دینا، دونوں معنی ہوتے ہیں. اور گواہی بھی اس لیے کہ انسان جس چیز کو دیکھتا ہے اسی کی گواہی دیتا ہے. تو یہاں پر چونکہ پیچھے قیامت کا ذکر ہے تو قیامت کے اعتبار سے شاہد کون ہوں گے؟ نمبر 1 تو خود اللہ سبحانہ وتعالی، وکفیٰ باللہ شہیدا واللہ علی کل شیء شہید. پھر کون ہے گواہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا دلیل ہے؟ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. سورۃ النساء 41 میں آتا ہے. ایک اور جگہ آتا ہے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر امت میں سے گواہ ہوں گے. پھر امت محمد وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور پھر ان شہداء کے علاوہ اور کون شہید ہوں گے؟ خود زمین بھی شہید ہوگی، زمین بھی گواہ ہوگی. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها.
اور کون کون گواہی دیں گے؟ انسان کا اپنا جسم، اور پھر انسان کے ساتھ بھی گواہ ہوں گے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر انسان کے ساتھ گواہ لگے ہوئے ہوں گے، فرشتے بھی گواہ ہوں گے، وہ بھی گواہی دیں گے. اور نماز روزہ بھی دیں گے کوئی گواہی؟ روزہ کیا کہے گا؟ قرآن کیا کہے گا؟ نماز کیا کہے گی؟ یہ سب قیام نماز ہی کے لیے آتا ہے نا. قیام، سیام اور قرآن، یعنی وہ دن گواہیوں کا دن ہے. یا اللہ، ذرا سوچئے، اتنی گواہیاں جہاں جمع ہو جائیں، وہاں کون بھاگے گا؟ کون بہانہ کرے گا؟ کون کہے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، یہ ایسے ہی مجھ پہ الزام ہے؟ گواہی تو کوئی ایک بھی کسی کے خلاف دے دے نا، وہ کافی ہوتی ہے. کہاں یہ کہ ہر ایک ہی گواہ بنا ہوا ہے. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور مشہود کیا ہے؟ جس پر گواہی دی جائے. اب اس میں خود انسان بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ وہ دن بھی ہوگا، یعنی وہ دن بھی یوم مشہود ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. عرفہ کے دن کو بھی مشہود کہا گیا ہے، کیونکہ اس دن بھی کیا ہوتا ہے؟ اس دن کو سب لوگ وہیں جا کے حاضر ہوتے ہیں نا، حاضری کا دن ہے نا وہ. اگر آپ اس دن حاضر نہ ہو تو آج نہیں ہوگا. اسی طرح جمعے کا دن بھی مشہود کہلاتا ہے. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، مشہود ہوتی ہے وہ چیز جس کو دیکھا جائے، جس کی گواہی دی جائے. اور ویسے رونق میلے والے دن کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس دن سارے لوگ دیکھنے آتے ہیں، جیسے کوئی ایگزیبیشن کہیں لگی ہوئی ہو، کیونکہ سب گھروں سے نکل آتے ہیں نا. تو قیامت کے دن بھی ہر طرح کے لوگ ہوں گے، اور ہر ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہا ہوگا، اور رنگ رنگ کے اعمال بھی نظر آ رہے ہوں گے. اور پھر یہ کہ یشہد المقربون بھی ہم نے پڑھا، تو اس دن کی گواہیاں بھی ہیں، گواہ بھی ہیں، اور جن کی گواہی دی جا رہی ہے وہ بھی ہیں. اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. ایک طرف بروج کی قسم ہے، دوسری طرف موعود کی قسم ہے، تیسری طرف شاہد و مشہود کی قسم ہے. ان قسموں کے بعد فرمایا قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے اصحاب الاخدود. قتلہ کا جو لفظ ہوتا ہے نا، یا تو یہ دعائیہ ہوتا ہے یا یہ خبریہ ہوتا ہے. دعائیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے خلاف بددعا دی جا رہی، اور خبریہ یعنی ان کے بارے میں خبر دی جا رہی. مارے گئے اصحاب الاخدود. اصحاب ہوتا ہے صاحب کی جمع ساتھی، اخدود یہ خود ہی واحد ہے، اس کا جمع اخادید ہوتا ہے، یہ جمع نہیں ہے. لگتا ہے ایسے نہیں جیسے جمع ہے، تو اگر آپ کو جمع کے واحد میں آ جائے تو اس کے آگے کچھ نہ لکھیے. تو اخدود جو ہے یہ سنگولر ہے خود. اخدود کا لفظ ہے یہ خندق کے لیے آتا ہے، اگرچہ خندق بھی عربی کا لفظ ہے، غزوہ خندق، لیکن اخدود بذات خود خندق ہے، خندقوں والے. اخدود کا لفظ نا خد سے نکلا، خد گال کو بھی کہتے ہیں، گال میں گڑا بنتا ہے. خد اصل میں نا ذرا لمبے گڑے کو کہتے ہیں، تھوڑا سا یعنی لمبائی کی طرف جائے، پانی کی نہر جیسے ہوتی ہے، یا جیسے خندق ہوتی ہے. خندق دیکھیے، ٹرنچ لمبائی کے رخ ہوتے ہیں نا، زمین میں کھودی جاتی. قتل اصحاب الاخدود، اب یہ کوئی خاص لوگ ہیں جن کی طرف یہاں اشارہ ہے. یہاں ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ مل رہا ہے، اور وہ یہ کہ یمن کے علاقے میں، یا یمن کی طرف نجران کا ایک علاقہ تھا. نجران میں کون رہتے تھے؟ عیسائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا وفد آیا تھا. تو 523 عیسوی میں 523 عیسوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 سال پہلے کا واقعہ. وہاں کا ایک بادشاہ تھا یہودی جس کا نام تھا ذو نواس. اس نے کچھ عیسائیوں کو زندہ جلا دیا تھا، برن کر دیا تھا. اس نے ان کو عیسائیت چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا کہ تم اپنا مذہب چھوڑ دو، لیکن وہ نہیں مانے. تو اس نے کیا کیا؟ بڑے پیمانے پہ خندقیں کھدوائیں، آگ سے بھروا دیا ان کو، اور لوگوں کو اس میں دھکیل دیا. یہ بھی ایک بڑا سانحہ ہے. دنیا میں بارہا ایسے واقعات ہوئے، لوگوں کو جلایا گیا. یہودیوں کے ہاتھ عیسائی جلائے گئے، پھر عیسائیوں کے ہاتھ یہودی جلائے گئے. کوئی مشہور واقعہ یاد ہے؟ ہولوکاسٹ. تو یہ بہت سی مذہبی چپکلشوں میں اور مذہبی جنگوں میں لوگوں کو جلایا گیا ہے. تو وہاں تو کھلم کھلا کیا تھی کہ تم مانو یا پھر تمہارا خاتمہ کرتے، اور سخت سزا دیتے. اصل میں جلانے کی سزا تو عبرتناک سزا ہوتی. اسلام میں کسی کو زندہ جلانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن حضرت ابو بکر کے زمانے میں مرتدین میں سے کچھ کو جلایا گیا تھا. کیوں؟ عبرت کے لیے. تو یہاں کچھ لوگوں کو جلا دیا گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ بعد میں یورپ میں رینیسانس سے پہلے خود عیسائیوں کے ہاتھ عیسائی جلائے گئے. اور جب یہ
نشت ثانیہ ہوئی ہے، علم کے نئے راستے کھلے ہیں، تو مذہبی گروہوں کے ہاتھوں بہت سے سائنٹسٹ، بہت سے مفکرین اور بہت سے علماء جو تھے وہ جلا دیے جاتے تھے۔ اسپین میں بھی یہ ہوا۔ تو بہرحال یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے اخدود والے، یعنی جنہیں اخدود میں ڈالا گیا ان کو ڈالنے والے، خندقوں میں پھینکنے والوں کو، پھینکے جانے والوں کو نہیں، پھینکنے والوں کو سخت عبرتناک قسم کی وارننگ دی جا رہی ہے کہ تمہاری آئی کہ آئی شامت، تم بچ کے نہیں نکل سکتے، تمہاری پوچھ ہوگی۔ النار، وہ کیا تھی خندقیں؟ آگ، ذات الوقود، جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی، لکڑیوں سے بھری ہوئی تھی، جلتی آگ تھی اس میں۔ تو کہتے ہیں کہ اب تک اس علاقے میں ایسی سٹرپس ملتی ہیں کہ جن میں راکھ جیسے پتھر ہو گئی ہو جل کے باقاعدہ یعنی دھاریاں بنی ہوئی نظر آتی ہیں نا زمین میں، کہ جس کے نشان اب تک باقی ہیں، کہ جس میں وسیع پیمانے پر لوگوں کو پھینک کر جلایا گیا تھا۔ اور وہ آگ ایسی تھی کہ جس میں ایندھن بھڑک رہا تھا۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ قعود جو ہے وہ قاعد کی جمع ہے، بیٹھ رہنا اور کوئی کام نہ کرنا، یعنی ان کا تماشا دیکھنے کے لیے لوگ جو ظالم تھے وہ سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بس اس کام کو کر کے چھوڑنا ہے۔ وہم، اور وہ کون؟ اصحاب الاخدود اور قعود، علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، علی اوپر اس کے، ما جو، یفعلون جو وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ، شہود گواہ تھے، دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ وما نقموا منہم، اور نہیں وہ بگڑے، نقمہ کا معنی ہوتا ہے غصہ کرنا، سزا دینا، ناپسند کرنا، بگڑنا، ناراض ہونا، برا ماننا، قابل عیب سمجھنا۔ وہ ان پہ نہیں بگڑے تھے، کون؟ وہ جو انہیں سزا دے رہے تھے، الا مگر، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائے تھے، باللہ اللہ پر، العزیز الحمید جو زبردست ہے، تعریف والا ہے، محمود ہے، ہر حال میں قابل تعریف ہے، خواہ آپ خوش ہوں تب بھی قابل تعریف ہے اور خواہ تکلیف میں ہو تب بھی۔ تکلیف میں کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال۔ تو حمید وہ جس کی ہر آن تعریف ہو، ہر وقت تعریف ہو، یعنی وہ لوگ تھے جو اللہ کو مانتے تھے، ان کا بس اتنا ہی جرم تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ تھے، اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، ان کو انہوں نے ایمان لانے کی بنا پر سزا دی، تکلیف میں مبتلا کیا۔ اصل میں یاد رکھیے کہ مکی صورت ہے اور مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا یاد ہے؟ بعض کو لپیٹ کر دھواں دیا جاتا تھا، بعض کو کوئلوں کے اوپر لٹا کر جلایا جاتا کہ چربی پگھل پگھل کے کوئلے بجھ جاتے۔ تو اس موقع پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا، آسمان گواہ ہے، قیامت کا دن گواہی دے گا کل، اور گواہ گواہی دیں گے کہ اصحاب الاخدود کی شامت آئے گی جنہوں نے ایندھن بھڑکایا اور جم کے بیٹھ کے دیکھا مومنوں کو سزا دیتے وقت، اور ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایمان والے تھے، ان کے ایمان لانے کی بنا پر یہ سب کچھ ہوا، ان کے ساتھ ہوا اور آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ سب ایک دن حساب کا تقاضا کرتا ہے کہ قیامت آنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر چند لوگ ہزاروں لوگوں کو آگ میں پھینک کے جلا دیں، کیا انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ مظلوم لوگ جن میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد، سب کے سب، پوری کی پوری مسلمان قوم آگ میں پھینک کے جلا دی گئی، اور پھر بھی وہ اپنے ایمان سے باز نہیں آئے، ثابت قدم رہے۔ تو اس واقعے کو بیان کر کے کیا مقصود ہے؟ اہل ایمان کو تسلی دینا مقصود ہے کہ دیکھو پہلے لوگوں کو بھی لا الہ الا اللہ کہنے پر کتنی مشقتیں دیکھنی پڑی تھی، پھر بھی وہ جمے رہے، پھر بھی وہ ثابت قدم رہے، انہوں نے اپنا دین نہیں بدلا، ایمان نہیں چھوڑا۔ تمہیں بھی استقامت اختیار کرنی۔ دیکھیں دین کی خدمت کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ایسی مشقتوں سے نکلنے والے رگڑا کھا کے اور پھر وہ دین پہ جم جاتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں چند ڈالر کے ممبرز۔ آج دین کی خدمت کرنے والے، معاف کیجیے گا، مختلف دینی اداروں میں اور حتیٰ کہ مسجدوں وغیرہ میں بھی کون آ جاتے ہیں؟ چند ڈالر دے کر ممبر بننے والے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں دین کے لیے؟ کیسے چلاتے ہیں ان اداروں کو؟ جیسے دل چاہتا ہے۔ میں کسی کو تنقید نہیں کر رہی، سب قابل تعریف ہیں جو جتنی بھی خدمت کر رہا ہے، لیکن ان کا تعلق پھر مسجد سے کتنا ہوتا ہے؟ کتنی دیر کا؟ کبھی کبھار کا نا۔
بس کبھی موقع ہوا چلے گئے، جب کوئی ووٹنگ وغیرہ ہونی ہوئی، اس کو گرا، اس کو اٹھا، اس کو چن، اس کو پھینک، اس کو کچھ کر، اور سارے پالیٹکس کا گڑھ بن جاتا ہے سب کچھ۔ اس میں یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے کون اہل ہے، کون نہیں، کون قابل ہے، کون نہیں، کس کو آگے کرنا چاہیے، کس کو پیچھے، یہ تو کوئی نہیں دیکھتا۔ بعض اوقات انتہائی قابل لوگوں کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا جاتا ہے اور دوسروں کو چن لیا جاتا ہے۔ اب وہ اس کام کے قابل ہے یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن دین کی خدمت کن لوگوں نے کی ہے؟ ان لوگوں نے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو 13 سال تک ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا کر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، جنہوں نے کسی مشکل کو مشکل نہیں سمجھا، ہر مخالفت کا مقابلہ کیا، پھر بھی جمے رہے۔ اور اس طرح کے جب دین کے کام ان بنیادوں پہ کیے جاتے ہیں نا، کہ ہر ایک کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، کوئی بھی آ جائے، اور پھر کوئی ان کے اندر مقصد یا منزل یا کوئی ایم یا کوئی شعور کچھ نہیں ہوتا، وقتی مقاصد اور وقتی فائدے ہوتے ہیں۔ فائدہ ادھر ہے تو ادھر ڈھلک گئے، فائدہ ادھر ہے تو ادھر ڈھلک گئے، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ دین مذاق بن کے رہ جاتا ہے، کھیل تماشا بن کے رہ جاتا ہے۔ اور وہ لڑائیاں اور وہ جھگڑے جنم لیتے ہیں کہ وہ پھر کن عدالتوں میں جاتے ہیں، پھر کون فیصلے کرتے ہیں، ان کے بیٹھ کے سب کو سب کچھ پتا، میرے بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں جب فرسٹ ٹائم میں لندن میں گئی تو بہت بڑی مسجد تھی ایک ایسٹ لندن میں، تو میں نے اخبار میں پڑھا کہ اس میں بہت شور اٹھا ہوا تھا مسلمانوں کا کہ جی وہ پولیس کتے لے کے اندر آ گئی تھی اور مسجد کی بے حرمتی ہو گئی۔ تو میں نے کہا سبب کون بنا؟ آپ ان کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں کہ مسجد میں کتے کے، آپ لڑے کیوں تھے کہ وہ کتے لے کر پہنچے یہاں؟ کس کا قصور ہے؟ ان کا تو نہیں، ان کو تو آنا، جب آپ لڑیں گے تو وہ تو مداخلت کریں گے، آپ کا قصور ہے، آپ نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں مثال ان کی دیکھ کے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی دین کی وجہ سے مشکلات آئیں گی، اور اگر تم ان میں پاس ہو گئے تو ہی تم کھرے سکے ثابت ہوگے جو تھوڑے بھی بہت ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر کوئی دین کے راستے میں آنے والی کسی تکلیف اور مشکل سے گھبرا کے بھاگ جاتا ہے کہ یہ بڑا مشکل راستہ ہے، میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں تو کچھ اور ہی کروں گا، تو وہ خود کرے کچھ اور۔ یہ راستہ تو ہے مشقت کا۔ الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے پاس ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ اور اس صورت میں آپ دیکھیے کہ گواہی اور شہادت کی بہت بات ہے، اور خود ان سب لوگوں کی شہادت ہو گئی تھی نا جو گئے تھے اس میں۔ آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ ایک بچے کی ماں جو تھی وہ دودھ پلا رہی تھی اس کو، تو وہ گھبرائی اپنے بچے کی وجہ سے، تو اس نے کہا نہیں ماں تو کود جا، وہ بچہ بول پڑا کہ نہیں ماں تو کود جا، اور وہ بچے کو لے کے آگ میں کود گئی۔ تھوڑی دیر کی بھی سوچیں، آگ آگے سامنے کھڑی ہے اور پھر انسان لا الہ الا اللہ کی خاطر اس میں کودے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ملتا ہے، پھر اس کے بعد ابو مسلم خولانی کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایمان کی خاطر انسان کو طرح طرح کی تکلیفوں سے گزرنا ہوتا ہے، اور وہ تکلیفیں اللہ کی حکمت اور مصلحت سے آتی ہیں، اور وہ تکلیفیں انسان کو پھر پکا کرتی ہیں، مضبوط بناتی ہیں۔ ایسی چیزوں سے عافیت مانگنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے، لیکن اگر اللہ کے راستے میں کوئی دکھ تکلیف پریشانی آئے تو اس کو صبر سے اور خوش اسلوبی سے برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کا اجر کتنا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ایمان سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے قیمتی چیز ہے، اور اس کو ہر قیمت پر بچانے کی ضرورت ہے، اور سچا ایمان اسی کا ہے جو اس کی خاطر ہر چیز کی قیمت دینے کو تیار ہو۔ اور دوسری طرف وہ لوگ کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ بعض لوگ دین کی خاطر دنیا اور بعض دنیا کی خاطر دین بیچ ڈالتے ہیں۔ اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ دین کے راستے میں چھوٹی سی مشکل آتی ہے نا، گھر والے کہتے ہیں بس بس اب کورس بہت ہو گیا، اب آئندہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ تم نام لو، تو ہم اسی وقت بیٹھے بالکل ٹھیک ہے اور تو کچھ نہیں پڑھنا ہم کو، بہت ہو گیا اب تو۔ ذرا سی ٹیڑھی آنکھ برداشت نہیں کر سکتے، ذرا کسی کا تانا یا کچھ، یعنی دین کے راستے میں کوئی بھی چیز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا دین لے لو ہم سے، ہمیں چھوڑ دو، دین کا سودا کرنے کو تیار ہو جاتے۔ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات
تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دکھ دیا مومن مردوں اور عورتوں کو. فتنہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آگ میں ڈال کے تپانا اور پھر اس کو خالص کرنا. تو اس سے پھر آزمانے کا معنی آتا ہے، دکھ دینا، عذاب دینا، آگ میں ڈالنا. اور یہاں تو اس واقعے کے کانٹیکسٹ میں کیا ہے؟ دراصل آگ میں ڈالا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو جلایا. ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہ کی. فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے ہے عذاب جہنم کا. ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے ہے عذاب جلنے کا. حریق فعیل کے وزن پر بہت زیادہ جلنے کا. اور اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ہے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی، الفوز الکبیر. اور فوز کون سی کامیابی ہوتی ہے؟ جس میں انسان آگ سے بچ جائے. من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اصل کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچا لیا جائے. اور پھر انہار کی تفصیلات تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں. یہاں تجری من تحتها الانہار کا ذکر ہے، نہریں بہ رہی ہوں گی. اصل میں نہر خود تو نہیں بہتی، نہر کے اندر جو پانی ہوتا ہے یا جو بھی جس چیز کی نہریں ہوگی وہ چیز بہ رہی ہوگی. یعنی اس مقام کامیابی تک پہنچنا اصل چیز ہے، یہ ہے اصل کمائی، یہ ہے اصل کرنے کی چیز. اور اس کے برعکس جو دنیا کی مشقتوں سے گھبرا کے دین سے منہ موڑ گیا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. بطش سخت اور مضبوط پکڑنا. آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ پکڑتے ہیں نا آپ کو، جیسے ہاتھ ہی پکڑا کسی نے تو ان کی پکڑ کیا ہوتی ہے؟ ڈھیلی سی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ذرا سا بھی پکڑے تو آپ کی جان نکل جاتی ہے. تو جو شدید پکڑ ہوتی ہے نا، مضبوط پکڑ، کہتے ہیں کہ انسان جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی ساری قوتیں جو ہے نا مجتمع ہوتی ہیں. تو اسی لیے عربی میں ایک محاورہ ہے، ابن الاربعین ابطش الباطشین. ابن الاربعین یعنی 40 سال کا انسان، 40 کا بیٹا یعنی 40 کے پیٹے میں جیسے ہم کہتے ہیں، 40 سالہ انسان ابطش الباطشین، اس کی پکڑ سب سے سخت پکڑ ہوتی ہے، یعنی قوت کی علامت ہے بیسیکلی. تو ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. یہ میں اس لیے مثالوں سے پہلے بات کرتی ہوں کہ ذرا سا آپ اس کو محسوس کر سکیں، یعنی اس پکڑ کی شدت کو محسوس کریں. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی لوٹا کر لائے گا. یبدئ کا لفظ جو ہے نا بدأ سے ہے. بدء الاشیاء ہوتے ہیں یعنی آغاز کسی چیز کی، ابتدا یعنی شروع سے کام کا ہونا. ویعید، وہی لوٹا کے لائے گا، یعنی جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ پھر دوبارہ بنائے گا. اور یہ مضمون کئی دفعہ گزر چکا ہے. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ اللہ ہی کا کام ہے. وہو الغفور الودود، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت پیار کرنے والا ہے. یعنی جہاں ایک طرف وہ سخت پکڑنے والا ہے، وہاں دوسری طرف وہ بہت مہربان بھی ہے. الغفور، بہت بخشنے والا، مغفرت والا. مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ ستر الذنب و تجاوز عن. کیونکہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا نا، اور ابھی پیچھے پڑا اعمال نامہ سامنے ہوگا، اور اس وقت انسان کی جان نکلی پڑی ہوگی، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اب پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اس وقت جب اللہ یہ کہے گا، یعنی انسان کو پوچھے گا یہ تم نے کیے تھے نا گناہ، تو انسان اعتراف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا قد سترتها علیک فی الدنیا واغفرها لک اليوم، میں نے دنیا میں بھی ان کو ڈھانپ کے رکھا تھا اور آج بخش بھی رہا ہوں. پھر انسان کی جان میں جان آئے گی. کل نفس بما کسبت رہینہ، اب وہ چھوٹے گا رہینہ، اب خلاصی ہوگی. یعنی انسان اب صحیح معنوں میں رحمت کا مستحق ہوا. اللہ نے ہر ایک کے لیے چانس رکھا ہے، اور اس کے کئی واقعات ملتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، حیرت ہوتی ہے اگر آپ تاریخ پڑھیں نا اسلامی. اللہ تعالیٰ ان دو لوگوں پر مسکراتا ہے یا ہنستا ہے، کچھ ایسا کر کے آتا ہے. دونوں ہی قاتل ہیں،
اور دونوں ہی جنت میں، ایک دوسرے کا قاتل اور دونوں جنت میں. جیسے ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا کفر کی حالت میں، مقتول جنت میں پہنچا، اب یہ قاتل مسلمان ہو گیا، توبہ کر لی اور یہ بھی جنت میں پہنچا. وحشی اور حضرت حمزہ، اور وحشی نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا. مسلمہ کذاب سب سے بڑا فتنہ تھا، جو ردہ کا جو مسئلہ تھا، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمہ کو اس کی فوج نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اور مسلمان کسی طرف سے بھی اس تک نہیں پہنچ رہے تھے. یہ جنگ یمامہ کا واقعہ نا. اور پھر خالد بن ولید جو کمانڈر تھے تو انہوں نے کیا کیا، چند زبردست قسم کے گھڑ سواروں کو لے کے مارتے کاٹتے سیدھے اس تک پہنچے اندر. یعنی وحشی میں ان میں تھا اور اس نے پھر مسلمہ کو مارا. اور پھر جب مسلمہ مارا گیا تو اس کے بعد باقی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے، جس کے لیے لڑ رہے تھے وہ تو ختم. اب کیا ہوا کہ یہ وہ جنگ تھی جس میں 600 مسلمان اور شاید 12,000 کے قریب دشمن مارے گئے تھے. اور جس جگہ پر ہوا تھا یہ مارکا، کیونکہ وہ ایک قلعے کے اندر گھس گئے تھے نا، ایک باغ کے اندر گھس گئے تھے اور دروازے بند تھے اور دونوں فوجیں اندر تھیں، اور بہت زیادہ اس دن لوگ مارے گئے تھے. اور حضرت برا بن عازب نے کہا تھا نا کہ مجھے اٹھا کے دوسری طرف پھینک دو. حضرت عمر نے خط دیا تھا کہ برا کے پیچھے کوئی نہ چلے، یعنی جو کرے تم ان کے پیچھے نہ جانا، کیونکہ انہوں نے جا کے اندر سے کنڈی کھولی تھی اس کے گیٹ کی. تو بہرحال اب یہ ہے کہ ایسے کئی ایک واقعات میں، اور دوسرے ابو دجانہ تھے مسلمہ کو مارنے والے، 2 لوگ تھے. اور اسی طرح کئی اور واقعات بھی ہیں. مثلا آپ کو میں نے ایک اور جھوٹے نبی کے بارے میں بھی بتایا تھا جس کی وجہ سے بے شمار لوگ مارے گئے اور اس نے بعد میں توبہ کر لی. بہت بڑی جنگ ہوئی تھی اس کی وجہ سے اور بعد میں اس نے خود توبہ کر لی. اب آپ سوچیں کہ جس کے لیے اتنے لوگ مرے اور جس کی وجہ سے اتنے لوگ جہنم کا ایندھن بنے، وہ خود توبہ کر کے. تو رب جو ہے نا واسع المغفرہ ہے، جسے چاہے بخش دے. توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، اور اس پہ کافی تفصیل پیچھے گزر چکی چونکہ وقت کم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چاہے کوئی کتنا بھی بڑا جرم کرے اس کی توبہ ہو جاتی ہے اگر وہ سچی توبہ ہو. مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں کیا ہے، رب غفور بھی ہے اور ودود. ودود کا لفظ جو نا ود سے ہے، اور ود کہتے ہیں خالص محبت کو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی بندوں سے محبت بھی کرتا ہے. وہ آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. یحبهم کون کس سے محبت کرے گا؟ اللہ ان لوگوں سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. یعنی تم میں سے جو اپنے دین سے پھرتا پھر جائے، اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جھنڈا دینا تھا تو کہا کہ آج میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے. حضرت علی کو دیا تھا پھر. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی بندوں سے محبت کی کئی ایک آیات اور کئی ایک احادیث بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور خاص طور پر اللہ کے لوگوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص. اور پھر ان اللہ یحب المحسنین واللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو جہاں بھی اللہ کی محبت کا ذکر آتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی کام بتایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم. تو وہاں بھی الغفور الودود کی بات آتی ہے. ذو العرش المجید. یہاں میں آپ کی تھوڑے سے گرامر کا ٹیسٹ لینا چاہتی ہوں. یہ بتائیے المجید کس کی صفت ہے؟ عرش کی. دیکھیے اگر یہ عرش کی ہوتی نا تو اس کے ہوتا مجید ہی آتا، العرش المجید ہی آتا، کیونکہ صفت موصوف اپنے اعراب میں کیا ہوتے ہیں؟ سیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں هو الغفور، هو الودود، هو ذو العرش، هو المجید، یہ چاروں اللہ کی صفات ہے. یہ المجید جو ہے یہ عرش کی نہیں صفت، یہ خود اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے، ذو العرش عرش والا ہے، تخت والا ہے، یعنی بادشاہ ہے. المجید، المجید کا لفظ مجد سے ہے. مجد کس کو کہتے ہیں؟ بزرگی کو. اصل میں مجید کا لفظ جو ہے نا یہ قرآن مجید کے لیے بھی آتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی صفت بھی ہے. مراد اس سے وہ ذات ہے جو سب کو اپنے فضل اور کرم سے نوازے. ذو العرش المجید، مجد والا ہے. کبھی آپ نے اللہ کی صفت پڑھی ہے؟ انک حمید مجید. اصل میں ہم اتنا بے سوچے سمجھے چیزیں پڑھتے ہیں. میں جان بوجھ کے سوال کیا آپ سے کہ یاد بھی ہے کچھ پڑھتے ہیں یہ بظاہر دیکھ کے ایک صفت ایسے لگا نا جیسے پہلی دفعہ یہ صفت دیکھی ہے، یا نہیں؟ اچھا یہ بھی اللہ کی صفت، کیونکہ قرآن مجید میں اتنے تکرار سے نہیں آتی اور ہم ہر روز یہ صفت ذکر کرتے ہیں اور ہر روز بے سوچے سمجھے کرتے ہیں.
انکا حمید مجید. آپ دروشی پڑھیں، بہت مجد والا، شان والا ہے. فعال لما یرید، کار گزرنے والا ہے جس چیز کا وہ ارادہ کر لے. ہر اس چیز کو جس کا وہ ارادہ کر لے بس کر لیتا ہے. فعال چونکہ مبالغہ کا صیغہ نا، یعنی بہت کام کرنے والا ہے. یعنی جب بھی کسی کام کو کرنا چاہے، جو بھی کرنا چاہے، بلا روک ٹوک کر سکتا ہے. اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ زبردست کام کرنے والا ہے. یعنی یہ بہت خوبصورت لفظ ہے، یہ بھی اللہ کی صفت کے لیے ہے نا ایک طرح سے، یعنی اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے. فعال لما یرید، یعنی خود مختاری بھی ہے اس میں، یعنی جیسا چاہے کرے، جو چاہے کرے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. هل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی تیرے پاس خبر، کہانی، قصہ لشکروں کا؟ کس کے لشکر؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے. فرعون کو کہا بھی ذو الاوتاد جاتے کیونکہ بہت کثیر پیمانے پر اس کے لشکر تھے، جہاں نکلتے خیمے لگا لیتے، بڑی بڑی فوجیں تھی اس کی. اور اسی طرح سمود کے بھی. بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب، وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. ان کو اور کوئی کام نہیں سوائے جھٹلانے کے، جھٹلانے میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اسی میں پھنس کے رہ گئے ہیں. تکذیب باب تفیل سے ہے، تفیل کی طرح صفات گنیے، تسلسل ہے اس میں. فی تکذیب یعنی جھٹلاتے ہی رہتے ہیں، بس اسی میں ہی اٹک گئے ہیں. سورۃ انشقاق میں آتا ہے بل الذین کفروا یکذبون، اور یہاں کیا بل الذین کفروا فی تکذیب، کہ ان کا جھٹلانے کے سوا کوئی اور کام نہیں، اسی میں ہی اٹک گئے ہیں، اس سے باہر نکلتے ہی نہیں. اور یہ ہوتا ہے نا، ایک دفعہ جب انسان کسی چیز پہ نہ کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جھٹلاتا ہی چلا جاتا ہے، سارے کام پھر الٹے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے گھیرنے والا ہے. اب ذرا سر امیجن کریں، کچھ لوگ ہیں جو تکذیب ہے اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور اللہ اس تکذیب میں ہی ان کو چاروں طرف سے سراؤنڈ کیے ہوئے. کر لو جو تکذیب کرنی ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، پکڑ کے رکھوں گا. پکڑے جاؤ گے، گھیرے ہوئے ہو. کیونکہ بعض اوقات تکذیب کی بنیاد ضد ہوتی ہے نا، صرف ضد کی وجہ سے کوئی جھٹلاتا رہتا ہے کہ میں نہ مانوں. ایک ہوتی ہے نا، ایک کیفیت، ایک نفسیات ہوتی، میں نہ مانوں. اچھا، ایسا شخص دوسرے کو کس قدر ستانے والا ہوتا ہے نا کہ میں نہ مانوں، میں تو نہیں مان کے دوں گا. اچھا، اب انسان تو انسانوں کے آگے بے بس عاجز ہوتا ہے، لیکن کوئی اگر اللہ کو کہتا ہے میں نہ مانوں، تو پھر اللہ بھی کیا کہتے ہیں، ذرا ٹھہر جاؤ، تم چاروں طرف سے گھیرا ہو گیا تمہارا. اگر کسی شخص کو دنیا میں پتا چلے کہ پولیس نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، وہ کہیں سے بھی نہیں بھاگ سکتا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، آپ کی گاڑی ہو یا گھر ہو یا کوئی بھی چیز، کیا کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی. چوروں نے گھیرے میں لیا ہوا. بعض اوقات لوگ جیسے ایک دم کار جیکنگ کرتے ہیں تو وہ چاروں طرف سے ایک دم سے آ جاتے ہیں، اور پھر انسان کہتا ہے کہ اب کدھر جاؤں، نہ آپ باہر نکل سکتے ہیں، نہ گاڑی چلا سکتے ہیں، ایک آگے کھڑا ہے، ایک دائیں، ایک بائیں، نہ مڑ سکتے. تو یعنی کہ کیسی کیفیت ہوتی ہے نا، بے بسی کی کیفیت. تو یہاں یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ تم کیوں نہیں نکلتے اس تکذیب سے، نکلو اس سے باہر. تمہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ تمہیں گھیرے ہوئے، چاروں طرف سے تم اس کے کنٹرول میں ہو. یہ جو ورا کا لفظ ہے نا، ورا کا معنی آگے بھی ہوتا ہے، پیچھے بھی ہوتا ہے، اور ہر طرف بھی ہوتا ہے. تو ورائہم کا لفظی ترجمہ تو آپ نے کیا لکھا ہوا، پیچھے سے لکھا ہوگا یا آگے سے لکھا ہوگا. تو یہاں پیچھے بھی ہے اور آگے بھی ہے اور دائیں بھی اور بائیں، یعنی ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. اگر آپ اپنے ترجمے بریکٹ میں لکھ لینا، اور ان کو گھیرے ہوئے یعنی ان کے اعمال بھی، یعنی ان کو بھی اور ان کے اعمال کو بھی، ہر چیز کو بھی. یعنی لوگ پوری طرح اللہ کے مٹھی میں، کنٹرول میں، کوئی کہیں نہیں بھاگ سکتا. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن ہے بہت بزرگی والا، قرآن مجید. یہ قرآن جو ہے یہ بہت خیر و برکت والا ہے اور بہت بزرگ شان والا ہے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ساری صفات ال کے ساتھ آ رہی ہیں. قرآن اللہ ہی کا کلام ہے نا، تو اس لیے وہ بھی مجید ہے، وہ بھی مجید ہے. بل جو ہے نا حرف اضراب ہے، اور حرف اضراب جو ہوتا ہے نا وہ پچھلی باتوں کی تردید ہوتی ہے جو ذہن میں بھی ہو سکتی ہیں اور ان کی زبانوں پہ بھی ہو سکتی ہیں. یعنی جو تمہارے خیالات ہیں وہ غلط ہیں. فی لوح محفوظ، محفوظ لوح میں، شیاطین کی کاریگری سے بالکل بچا کے رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے. محفوظ کہتے ہیں نا، حفاظت میں دے دیا گیا. کس کی حفاظت میں دے دیا گیا ہے؟
فرشتوں کی. نہ چرا سکتا ہے کوئی، نہ بدل سکتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. اور سورۃ الواقعہ میں آتا نا إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون. وہ قرآن کریم کس میں ہے؟ کتاب مکنون میں ہے. اور یہاں پر آتا ہے فی لوح محفوظ. لوح کس کو کہتے ہیں؟ تختی، جس پر کوئی چیز لکھی جائے، وہ چیز جس پہ کچھ لکھا جاتا ہے. تو قرآن مجید کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے اور محفوظ ہے. نہ اس کی عبارت فیڈ ہوگی، نہ کوئی مٹا سکے گا، نہ کوئی بدل سکے گا. جیسا ہے ویسا ہی ہے، محفوظ ہے، لا ریب فیہ ہے، ہر مداخلت سے پاک ہے. لہٰذا تکذیب چھوڑ دو، اس قرآن کو مان جاؤ، جو کہتا ہے اس پر عمل کرو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.